ہر طرف مسکراہٹ تھی۔ آج ایک بار پھر وہ ناقابل بیان حد تک دل نشین مچلنا سب کی نظروں کے حصار میں تھا۔ ضالع اور وجدان، ایک دوسرے کا عکس دکھائی دینے والا خوبصورت سا جوڑا۔ سفید اور سلور سی مکمل بازوؤں والی ساڑی میں وہ کسی حسینہ کا روپ دھارے تھی، جبکہ بال اس نے کھلے چھوڑ رکھے تھے، جبکہ وجدان ہمیشہ کی طرح رائل بلو 3 پیس میں تھا۔ سمیر اور ثانی کی شادی پر زیادہ لوگ نہیں تھے، بس فیملی والے، گھر والے اور یونی کے چند فیلوز۔ خیلا اور سعد بھی مسکراتے اور جگمگاتے دکھائی دے رہے تھے۔ سمیر کی نظروں میں آج ضالع مراد کے لیے وہ احترام اور عزت تھی کہ جس کی مثال ناممکن تھی۔ وہ ہمیشہ ہی اسے عزت دیتا آیا تھا، محبت وہ اس کے اندر اس ضالع سے کر بیٹھا تھا جس پر صرف اس قسمت کے سکندر عبداللہ وجدان کا حق تھا۔ وہ آج ان دونوں کو ایک ساتھ کھڑا دیکھ کر بلا جھجک اعتراف کر سکتا تھا کہ ضالع مراد صرف اور صرف عبداللہ وجدان کے لیے بنائی گئی تھی۔ تو پھر کیسے وہ کسی اور کی محبت کا دم بھر لیتی؟ کیسے وہ اس خدا کے بندے سے خیانت کر لیتی؟ ہر کوئی جانتا تھا کہ ضالع کا کردار کس قدر مضبوط تھا۔ وہ بلا شبہ ایک با کردار لڑکی تھی، بھلے اس میں زمانے بھر کی بے حسی اور تکبر رہا کرتا تھا، مگر اسی چیز نے اسے مضبوط بنایا تھا۔ اب تو وہ سمیر کو پہلے سے زیادہ پاکیزہ دکھائی دے رہی تھی، ایک پاکیزہ انسان کی متاع حیات بنی ہوئی۔ آپ نے میری بات کا مان رکھ کر مجھے دلی خوشی دی ہے بھائی۔ وہ سب ایک ساتھ کھڑے تھے، وجدان، ضالع، خیلا، سعد، ثانی اور اس کے ساتھ کھڑا سمیر، جو آج دل سے ہی نہیں شکل سے بھی مطمئن دکھائی دے رہا تھا۔ تھینک یو ضالع، شاید یہ ہماری اچھی قسمت کا اثر ہے کہ ماضی کی میری ہر غلطی اور تمہارا ہر رویہ میری یادداشت سے مٹ گیا ہے۔ آج میں جتنا ثنا کو پا کر خوش ہوں، شاید ایسی خوشی مجھے کبھی کہیں اور نہ ملتی، بلکہ اصل خوشی تو مجھے اس ہدایت کی ہے جو کسی بہت پیارے نے مجھے دی تھی۔ وجدان نے دیکھا کہ سمیر کی آنکھوں میں تشکر سا تھا۔ ضالع مسکرا دی۔ جو ہو گیا اسے بھول کر آگے نکل جانا چاہیے سمیر، امید کرتی ہوں تم میری ہر زیادتی معاف کر دو گے۔ تم دونوں ہمیشہ خوش رہو۔ ضالع ثانی کا ہاتھ پکڑے مسکرائی تو باقی بھی مسکرا دیے تھے۔ سمیر نے اب اپنے پہلو میں کھڑی دلکش سی ثنا کا ہاتھ تھاما۔ سب خوش رہیں، ہمیں بھی دعا دے دو ظالموں۔ خیلا کیسے پیچھے رہتی؟ سبھی بہت خوبصورت انداز میں مسکرا رہے تھے۔ ضالع نے ایک نظر اپنے ساتھ کھڑے اس شخص پر ڈالی جو اس کا فخر بنتا جا رہا تھا۔ وہ سمیر کی ہدایت والی بات سمجھ گئی تھی۔ اسے سمیر کی کہی ایک پرانی بات یاد آئی۔ اس نے کہا تھا محبت نہیں، نکاح کرو۔ ضالع کی نظریں وجدان کے شفاف مسکراتے چہرے پر تھیں، جو اب اس کے یوں دیکھنے پر کچھ حیران تھا۔ تم واقعی ایک ہدایت دینے والے ہو عبداللہ۔ ضالع مراد تمہاری ہدایت کا جیتا جاگتا ثبوت ہے، وہ دل میں کہہ رہی تھی، اور آج سمجھی تھی کہ اسے اسی انسان سے عشق کیوں ہوا۔ اور جب کوئی تمہیں دیکھتا ہے اور جانچتا ہے تو بے اختیار کہہ اٹھتا ہے، من در عشق باشمع ہشتم، مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے۔ ضالع نے عبداللہ کے کانوں کے قریب سرگوشی کی۔ کتنی ہی دیر تک وہ ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکراتے رہے۔ عبداللہ، کیا تم جانتے ہو تمہیں کس نے اغوا کروایا تھا؟ ضالع اسی جھیل کے کنارے لگے بینچ پر وجدان کا بازو تھامے بیٹھی بولی۔ یہاں اس جگہ بہت سکون تھا، دور دور سے آتی ہوائیں جیسے جھیل کے پانی میں ہلچل مچا رہی تھیں۔ کنارے پر لگی رنگ برنگی ٹیوب لائٹس کا عکس پانی پر ہیرے موتیوں کا گمان پیش کر رہا تھا۔ وجدان اب حیرت اور تجسس لیے اس کی جانب مڑا۔ یہ بھی پتہ ہے تمہیں؟ اور کیا کیا جانتی ہو تم میرے بارے میں؟ ایک ہی بار بتا دو، بار بار مجھے شوق لگ رہا ہے۔ ویسے اغوا کا معاملہ تو آج تک میرے لیے بھی تجسس ہی ہے۔ وجدان ہلکے سے مسکرایا۔ میں نے کروایا تھا۔ وہ ایک بار پھر اپنے کارنامے پر ہنسی تھی۔ وجدان نے بے یقینی لیے ضالع کی جانب رخ پھیرا۔ ہاں نا، مجھے تمہاری آواز سننی تھی، لیکن تمہیں ایک جھلک دیکھنے کے بعد ضالع میں اتنی سخت نہیں تھی کہ مزید کچھ سوچتی، تمہیں فوراً چھوڑنے کا کہہ کر چلی گئی۔ وجدان نے اس کے گرد بازو پھیلائے مسکرا دیا۔ میں بھی کہوں یہ ضرور کسی اناڑی کا کام ہے۔ اب وہ اس کے شرارتی چہرے کو دیکھ کر ہنس دی۔ ہاں، تمہیں دیکھنے کے بعد اور تمہاری آواز سننے کے بعد ضالع کی ساری صلاحیتیں دم توڑ گئی تھیں۔ میں تو تمہاری آواز کے پیچھے وہاں بھی چلی گئی تھی جہاں… ضالع ایک لمحے کو رکی۔ وجدان اب واقعی تجسس میں تھا، جہاں وہ جاننا چاہتا تھا، جہاں جانے کا کم از کم ضالع مراد جیسی مغرور اور اکڑو لڑکی کبھی نہ سوچتی۔ وہ اسے مزید تجسس دلا رہی تھی۔ وجدان کو یکدم امام مسجد کی باتیں یاد آئیں۔ کہیں وہ تم ہی تو نہیں تھی جو میری تلاش میں امام مسجد تک پہنچی تھی؟ ضالع، کیا وہ واقعی تم تھی؟ اب تو وجدان اسے دونوں کندھوں سے تھامے پوچھ رہا تھا۔ مجھے اندازہ تھا، اللہ کا شکر ہے کہ وہ تم تھی، یہ جان کر مجھے بے حد اطمینان ملا ہے ضالع۔ ضالع کے سر ہلانے پر وہ پھر سے مسکرا رہا تھا، پھر سے اسے خود سے لگائے، شاید وہ دیر تک صرف مسکرانا چاہتا تھا۔ ضالع تمہارے لیے کہاں کہاں کھینچی چلی گئی، اس کا تو خود اسے بھی علم نہیں عبداللہ۔ اس کی بھینی بھینی پرفیوم کی خوشبو ضالع اپنے اندر اتارتے ہوئے بولی تھی۔ ضالع، عبداللہ کے لیے بھی اب کسی نعمت سے کم نہیں ہے۔
ہاں وہ اعتراف کرنا چاہتا تھا اور وہ کر رہا تھا۔ وہ ظالم مراد سے محبت کرنے کا اعتراف کرنا چاہتا تھا۔ کیا میں عبداللہ کے لیے نعمت سے محبت بن پاؤں گی؟ وہ چہرہ روبرو کیے سنجیدہ سی تھی۔ وجدان کو آج اس کے لیے صرف محبت محسوس ہو رہی تھی۔ تم میرے نکاح میں آتے ہی میری تمام تر محبت کی واحد حقدار بن چکی ہو۔ اگر اعتراف چاہتی ہو تو ہاں زالے، تم آج سے میری محبت ہو۔ میں پورے دل سے تمہارے ساتھ پر مطمئن ہوں۔ زالے کو لگا کہ اگر یہ اس کی زندگی کا آخری لمحہ بھی ہے تو وہ گھاٹے میں نہیں رہی۔ پہلی بار وہ اس کے ماتھے پر اپنی محبت کا لمس عطا کرتے ہوئے مسکرایا اور وہ تو جیسے اپنی زندگی کے کامل ترین لمحے کو جی گئی۔ کیسا انوکھا اور دل نشین احساس! زالے شاید موازنہ نہ کر پائی کہ زیادہ دلکش عبداللہ کے کہے الفاظ تھے یا اس کے اعتراف کا حسین سا لمس۔ وہ تو سراپا دلکشی تھا، سکون تھا، قرار تھا، حقیقی وجدان تھا، مان تھا اور یقیناً اب زالے کا آسمان تھا۔ سب سے بڑھ کر اس کی جان تھا۔ اپنی خوش قسمتی پر شاید اسے ایسا رشک کبھی نہ تھا۔ وہ دل سے اس رب کی شکر گزار تھی جس نے اسے خود کے قریب بھی کر لیا تھا اور عبداللہ بھی اسے عطا کیا تھا۔ شاید اس سے بڑھ کر زالے کے لیے اور کوئی خواہش باقی نہیں تھی۔ اسے لگا آج وہ مکمل جہاں پا گئی ہے، اپنے عبداللہ کی محبت پا گئی ہے۔ وقت پھر سے جیسے پر لگا کر اڑنے لگا۔ مراد بہلول کے 40ویں کے فوراً بعد ہی وجدان نے کورٹ سے اپیل کر دی تھی کہ وہ حریم اور فارس کی ایک ملاقات کی اجازت دے دیں۔ وہ ایک خطرناک مجرم تھا اور اگر ایسے مجرموں کو عمر قید کی سزا ہو جائے تو پھر ان کو کسی سے ملنے کی اجازت نہیں ملتی تھی، مگر اپیل ایک انویسٹیگیشن ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ آفیسر نے کی تھی، جو کافی غور و فکر کے بعد منظور کر لی گئی تھی۔ 1 گھنٹے کی مختصر ملاقات کا حکم ملا تھا جو 6-7 دن کے بعد طے تھی۔ وجدان نے فارس سے حریم کو اپنے پاس رکھنے کی بات کرنے کا بھی ارادہ کیا تھا کیونکہ یہ اب زالے کی بھی خواہش تھی۔ کل کا دن اہم تھا۔ ہادی اور ہنا کا سادگی سے نکاح اور عادل اور رباب کی رخصتی تھی۔ آج سب افراد وجدان کی طرف کھانے پر آئے تھے۔ آج تو کنزا بھی کافی خوش دکھائی دے رہی تھیں۔ ان کے دونوں بچے بھی بہت خوش تھے۔ احمد صاحب کی تو مسکراہٹ ہی نہیں تھم رہی تھی۔ آخر ان کی بہو کل ان کے گھر آنے والی تھی۔ وجدان، ہادی، عادل، احمد صاحب اور کنزا کے ساتھ آج تو بوا بھی بیٹھی تھی۔ کچن کا کام 3 خواتین نے سنبھال رکھا تھا۔ بوا نے سارا کھانا اپنی نگرانی میں ہی بنوایا تھا، جس میں رباب، ہنا اور زالے بھرپور تعاون کے ساتھ شریک رہی تھیں۔ اللہ مبارک کرے، اب کوئی بھی دکھ اس فیملی تک نہ آئے، کنزا نے مسکراتے ہوئے ہنا سے چائے لیتے کہا۔ کھانے کے بعد وہ سب لان میں چائے پی رہے تھے۔ آمین، اب تو بس جلدی سے دادا اور نانا بننا ہے مجھے، بہت کر لیا انتظار۔ احمد صاحب کی پھرتیوں پر سبھی ہنس دیے تھے، جبکہ دونوں نئے بننے والے دلہوں کا دھیان اپنی اپنی مسکراتی ہوئی متاع حیات کی جانب تھا۔ سب بہت مکمل تھا، ایک دم مکمل۔ مجھے بھی، کنزا کیسے پیچھے رہتی؟ انشاءاللہ جلد وہ وقت بھی آ جائے گا، احمد صاحب بہت پرجوشی اور امیدی لیے بولے تھے۔ ہنا اور رباب نے سب کو ہی چائے سرو کر دی۔ انشاءاللہ، سب کے دل نے جیسے بیک وقت مسکرا کر دل سے آواز بلند کی تھی۔ تم مجھے رشوت دے رہے ہو؟ میں ایسا نہیں کروں گا۔ وہ دوست آئے تھے، اندھیرا ان پر حاوی تھا، صرف کچھ دیر کے لیے۔ سوچ لو، تمہاری ساری عمر سنور سکتی ہے۔ 20 لاکھ، صرف میرے باہر جانے کے چند گھنٹوں کی قیمت۔ میں واپس آ جاؤں گا، وعدہ کرتا ہوں۔ بلا جھجک قابل پہچان سی وہ آواز کسی اور کی نہیں، عاقب سکندر کی تھی۔ اگر تم نہ آئے تو میری نوکری بھی جائے گی اور جان بھی۔ وہ کوئی حوالدار تھا جو گھبراہٹ لیے بول رہا تھا۔ آ جاؤں گا، تم بس میرے لیے 1 عدد وردی کا انتظام کر دینا، باقی میں اپنا کام پورا کرتے ہی واپس آ جاؤں گا، بھروسہ کرو۔ عاقب نہایت دھیمے لہجے میں اس کو قائل کر رہا تھا۔ دیکھو، دھوکہ کیا تو میری بندوق وارننگ سے پہلے چل جائے گی۔ 30 لاکھ لوں گا، اگر منظور ہے تو بولو۔ عاقب جانتا تھا کہ اس کا باپ بزنس کے خسارے کی وجہ سے 1 روپیہ بھی نہیں دے گا۔ عاقب کے ایک اکاؤنٹ میں 20 لاکھ تک کی رقم موجود تھی جو اسے جیل لائے جانے سے پہلے سیل کر دیا گیا تھا، تب تک جب تک وہ جیل سے اپنی سزا کاٹ کر باعزت بری نہیں ہو جاتا۔ مگر فی الحال اس کے پاس اس حوالدار کو گدھا بنانے کے سوا اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ منظور ہے، کل رات 2 یا 3 بجے تم مجھے یہاں سے باہر نکالو گے، صبح ہوتے ہی میں واپس آ جاؤں گا، تمہارے 30 لاکھ تمہارے اکاؤنٹ میں ڈلوا دوں گا۔ لے کر آیا تو تم پکڑے جا سکتے ہو، سمجھ رہے ہو نا؟ عاقب اسے الو بنانے میں کامیاب ہو چکا تھا۔ ہاں ٹھیک ہے، کوئی چالاکی مت کرنا ورنہ بہت برا ہوگا۔ میں کل پورے ٹائم تک وردی اور اس لاکر کی چابی لے آؤں گا۔ عاقب کو جیسے کچھ یاد آیا، اپنی حفاظت کے لیے ایک گن مل جائے تو۔ عاقب کی بات پر اس نے اسے گھورا، مگر کچھ لمحے بعد سر ہلاتا ہوا رازدارانہ طریقے سے وہاں سے چلا گیا، اور پھر جیسے وہ چہرہ منظر عام پر تھا، بڑے بال، بڑی داڑھی، چہرے پر ابلتی ہوئی نفرت، بدلے کی آگ۔ ظالے مراد، تمہارا اس دنیا میں وہ ختم ہوا چاہتا ہے، تمہاری ایک غلطی نے مجھ سے میرا سب کچھ چھین لیا۔
ظالم مراد، میں اپنے ان ہاتھوں سے تمہاری جان لینے آ رہا ہوں۔ عاقب سکندر اپنی ذلت کا حساب لینے آ رہا ہے، وہ بھی سود سمیت۔ عاقب کی آنکھیں دہشتناک آگ لیے سرخ ہو رہی تھیں۔ ظالے پر ایک اور کالا سایہ آنے کو تیار تھا۔ اس کے اندر بدلے کی آگ نے وحشت بھر دی تھی، جو اب ظالم مراد کی جان لے کر ہی دم لینے والی تھی۔ ادائے حشر جگائیں وہ اتنا دلکش ہے، خیال حرف نہ پائیں وہ اتنا دلکش ہے۔ غزال قسمیں ستاروں کی دے کر عرض کریں، حضور چل کے دکھائیں وہ اتنا دلکش ہے۔ چمن کو جائے تو 10 لاکھ نرگسی غنچے، زمیں پر پلکیں بچھائیں وہ اتنا دلکش ہے۔ حسین پریاں چلیں ساتھ کر کے 17 سنگھار، اسے نظر سے بچائیں وہ اتنا دلکش ہے۔ وہ چاند عید کا اترے تو دل کے آنگن میں، ہم عید روز منائیں وہ اتنا دلکش ہے۔ جو کام سوچ رہے ہیں جناب دل میں ابھی، وہ کام بھول ہی جائیں وہ اتنا دلکش ہے۔ غزال نقشِ قدم چوم چوم کر پوچھیں، کہاں سے سیکھی ادائیں وہ اتنا دلکش ہے۔ ستارے توڑ کر لانے کی کیا ضرورت ہے، ستارے دوڑ کر آئیں وہ اتنا دلکش ہے۔ ہم اس کے چہرے سے نظریں ہٹا نہیں سکتے، گلے سے کیسے لگائیں وہ اتنا دلکش ہے۔ قسم ہے قیس تجھے توڑ دے یہیں پہ قلم، رفیق مر ہی نہ جائیں وہ اتنا دلکش ہے۔ شہزاد قیس کی نظم لیلی سے کچھ خوبصورت اشعار۔ آئینے کے سامنے پشت کیے کھڑا وہ آج پہلی بار کسی دلکش سے شاعر کا لبادہ اوڑھے اپنے روبرو کھڑی ظالے وجدان سے مخاطب تھا، اور وہ تو عبداللہ کے منہ سے جھڑتے ان موتیوں کو اپنی سماعت میں اترتا اور مہکتا محسوس کر رہی تھی، مسکرا رہی تھی۔ کب سوچا تھا کہ عبداللہ اس کی یوں بھی تعریف کرے گا؟ کیا شرمیلی سی ہنسی لیے وہ اس کے سینے پر سر رکھے ہنسی دبائے تھی، اور وہ یوں ہنس رہا تھا، وہی دلکش انداز جس پر ظالم مر مٹتی، اپنی ہر دھڑکن فدا کر دیتی، لیکن پھر بھی اس مسکراہٹ کا موازنہ نہ ہو پاتا۔ آج جب وہ نکاح اور رخصتی کے لیے خوبصورت سی گرین اینڈ ریڈ ساڑی پر کھلے گھنگرالے بال لہراتی تیار ہو کر باہر نکلی، تو وجدان کو لگا شاید وہ اس کی تعریف کے لیے لفظ نہیں ڈھونڈ پائے گا۔ اگر ڈھونڈ بھی لیے تو وہ لفظ ظالے کی خوبصورتی کے مقابلے میں بالکل پھیکے پڑ جائیں گے۔ سچ تو یہ تھا کہ عبداللہ کی محبت کا رنگ ظالے کی گریسفل خوبصورتی سے مل کر ناقابل بیان حد تک بڑھ گیا تھا، اور پھر وہ اپنی اس متاع حیات کے لیے اپنی پسند کی بہترین نظم سناتا ہوا میدان میں اترا۔ چلو کچھ تو حق ادا ہوا۔ وہ بھی تو آج غضب ڈھانے کے ارادے کر کے بیٹھا تھا۔ سفید کڑھائی دار کرتے شلوار پر کالی، سبز اور سرخ بہت ہی دھیمے ہلکے دھاگوں کے کام والی واسکٹ پہنے، سفید موتی سا دکھائی دیتا ہوا وہ سراپا محبت اور چاہت تھا۔ تمہیں دیکھ کر لگتا ہے کہ اس رب نے مجھے دنیا میں ہی جنت دے دی ہے عبداللہ۔ کیا انداز تھا، کیا دلکشی تھی، کیا یقین تھا۔ عبداللہ اسے اپنے روبرو کرتے ہوئے مسکرا دیا۔ میں شکر گزار ہوں اس رب کا جس نے میرے کردار کو کبھی کمزور نہیں ہونے دیا، اور اس کے انعام میں مجھے تم میں عطا کر دیا۔ دعا کروں گا کہ ہمارا یہ ساتھ اس ابدی دنیا میں بھی لکھ دیا جائے۔ ظالے کے چہرے کی خوبصورتی اب شاید عبداللہ کی محبت پر منحصر تھی، اچانک سے کئی گنا بڑھ گئی۔ انشاءاللہ، وہ اس کے روبرو بہت ہی دل سے اور یقین سے بولی تو وہ بھی مسکرا دیا۔ چلیں؟ اپنا ہاتھ پھیلائے وہ اپنی دبی دبی جو خوش سی مسکراہٹ لیے بولا، تو ظالے نے اپنا ہاتھ اس خوبصورت ہتھیلی پر دھر دیا اور وہ دونوں باہر کی سمت بڑھ گئے۔ حنا اور ہادی کا نکاح بہت ہی خوبصورتی اور سادگی سے طے پایا تھا۔ سرخ اور ہلکے جامنی لہنگے میں سجی حنا اور اس کے چہرے پر اپنے من پسند ہمسفر کا ہونے کی خوشی ناقابل بیان تھی۔ ہادی، وجدان، عادل اور ساحر نے ایک جیسی ڈریسنگ کر رکھی تھی، بس سبھی کی واسکٹ ان کی وائفز کے کپڑوں سے میل کھاتی ڈیزائن کی گئی تھی۔ دوسری طرف سحر انگیز سا وہ کپل جو آج ایک ساتھ سب کی آنکھوں کو دلکش دکھائی دے رہا تھا، میرون اور گلابی لہنگے میں چمکتی ہوئی رباب اور اس کے ساتھ خوبصورت دکھائی دیتا ہوا عادل، جیسے ایک شعر کے دو مصرعے ہوں اور آج مکمل ہو کر ایک اثر انگیز شعر کی صورت میں ڈھل گئے ہوں، اور اس کے بعد کسی بھی تعریف کے سانچے میں نہ ڈھل سکنے والا وہ دل نشین مچلنا ظالے اور وجدان نظر خود تھم کر کہہ دے کہ ماشاءاللہ، اور ہر نظر، ہر منظر، ہر نظارہ جھوم اٹھے کہ لو دیکھو، جس کا تھا انتظار وہ شاہکار آ گیا۔ ساحر بھی اپنی بیوی کے سنگ کم دلکشی لیے نہیں تھا، اور پھر مسکراتے ہوئے تین مطمئن چہرے، بوا، کنزہ احمد اور احمد صاحب، تو گویا ان تینوں کی خوشیاں تو وابستہ ہی اپنے بچوں سے تھیں۔ جگمگاتے ہوئے سعد اور خیلہ ایک دوسرے کے ساتھ
پر دل سے راضی ہونے والے وہ دو، ثنا اور سمیر، آنکھوں میں ڈھیر سی دعائیں لیے کھڑے اسلم اور رفیق، اور تشکر آمیز مسکراہٹ کا تبادلہ کرتے ہوئے امام مسجد، جو اپنے دل کی اتھاہ گہرائیوں سے ان سب بچوں کی سلامتی اور عافیت کے لیے دعا گو تھے، اور پھر ان تینوں جوڑوں کو عمر بھر کے ساتھ کی دعا دیتے ہوئے ارسلان اور ان کی وائف، سب کتنا مکمل تھا، کوئی کمی تو کیا، کمی کا تصور تک مٹ چکا تھا، کہنے کو برائی دم توڑ گئی تھی، مگر ظالم مراد کے سر پر منڈلاتا کالا سایہ یہ کسی کی نظر تک نہیں پہنچا تھا۔ کیا ہونے والا تھا آخر؟ عاقب سکندر کے بدلے کی آگ اب کس کس کو کتنا نقصان پہنچانے والی تھی؟ کیا وہ سچ میں ظالم مراد سے اپنی ذلت کا بدلہ لینے میں کامیاب ہو جائے گا؟ کیا پھر سے عبداللہ وجدان کے لیے ایک نیا امتحان تیار ہو رہا تھا؟ فیصلہ تو ہو چکا تھا آسمان کے اس پار، لیکن وہ رب بڑا کارساز ہے، اس کے ہر فیصلے میں مصلحت ہے۔ موت کا دن مقرر ہے، جس کی موت جہاں جہاں طے ہے اسے وہاں مرنا ہی ہے۔ آج سے تم اس گھر کی بہو نہیں بلکہ بیٹی ہو، مجھے ہمیشہ اپنی ماں سمجھنا ہے نا، میری خوشیاں میرے بچوں سے جڑی ہیں، ایک دوسرے کو کبھی اکیلا مت چھوڑنا۔ ہادی کی پرورش میں نے کی ہے اور اپنی اولین کوشش کی ہے کہ اسے ایک باوقار اور عزت دینے والا انسان بنا سکوں۔ کبھی اگر تمہیں اس سے شکایت ہو تو بغیر تاخیر کیے اپنی ماں کے پاس چلی آنا، باقی تم دونوں ہمیشہ خوش رہو، میرے جگر کے ٹکڑے ہو تم بچے۔ کنزا نے محبت اڑے ہوئے ہنا کا چہرہ ہاتھوں میں تھامے کہا تھا۔ ہنا تو اس مدت بعد ملی بے لوث ممتا پر اشکبار ہو گئی تھی، اتنی محبت دیکھ کر کس کا ضبط قائم رہتا ہے؟ ہادی بھی کنزا کے کندھے پر سر رکھے یہ دلکش منظر دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ نہیں میرا بچہ، یہ وقت اس اداسی کا نہیں ہے، یہاں آؤ۔ اگلے ہی لمحے کنزا اسے خود سے لگائے مسکرا دی۔ تھینک یو مما، ہنا نے بنا کسی جھجک کے کہا تو ہادی اور کنزا دونوں کے چہروں پر خوشگوار سی ہنسی ابھری۔ یہ ہوئی نا بات، ادھر آؤ تم بھی۔ اگلے ہی لمحے وہ ہادی کو بھی خود سے لگائے مسکرائی تھیں۔ ماں کا آنچل تو ہوتا ہی سکون اور خوشی دینے والا ہے، پھر وہ اپنی ماں ہو یا کسی اور کی، تو گویا ہنا کو ماں کی محبت بھی انعام میں عطا ہوئی تھی۔ من پسند ہمسفر اور مامتا کا مل جانا اسے نہال کر چکا تھا۔ ہادی تو اپنی دلکش مسکراہٹ روک ہی نہیں پا رہا تھا۔ بس سلامت رہو تم دونوں، نئی زندگی تم دونوں کے لیے بہت سی خوشیاں لے کر آئے۔ دونوں کی پیشانی پر باری باری بوسہ دیے وہ آج بے حد خوش دکھائی دے رہی تھیں۔ اس خوشی کے موقع پر وہ اپنے سر کے تاج کو کیسے بھول جاتی، ایک دم جیسے ان کے چہرے پر افسردگی اتری۔ مما، ہادی نے کنزا کا چہرہ خود کی طرف موڑا تو جیسے وہ پھر سے مسکرا دی۔ جانتا ہوں آپ ڈیڈ کو مس کر رہی ہیں، سچ پوچھیں تو نہ چاہتے ہوئے بھی مجھے آج ان کی کمی بہت محسوس ہو رہی ہے۔ اداسی ہادی کے چہرے پر بھی ابھری تھی۔ اللہ بس مراد کی مغفرت کر دیں تاکہ میرے دل کو سکون مل جائے، وہ جیسے بھی تھے میرے سر کا تاج تھے۔ ہادی اب کنزا کو خود سے لگا چکا تھا۔ ہنا بھی اداسی لیے ساتھ لگ گئی۔ یہ کیسے لمحے ہیں جب ہم ان کو یاد کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں جنہوں نے ساری عمر ہمیں ایک ہنسی کا لمحہ تک نہیں دیا ہوتا، یا شاید ایسا ہے کہ انسان مرنے کے بعد اپنے پیچھے رہ جانے والے پیاروں کے دلوں سے معافی حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ یہ سب اس اوپر بیٹھے مالک کے فیصلے ہیں، وہ بے شک بے حد مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ انشاءاللہ آپ اداس نہ ہوا کریں۔ ہادی کی محبت کنزا کے لیے ہمیشہ ہی زیادہ تھی۔ کنزا نے اسے بہلول کے حصے کی محبت اور توجہ بھی دی تھی۔ نہیں ہوتی، تم دونوں بھی جاؤ آرام کرو، میں بھی اب ریسٹ کروں گی۔ کنزا دونوں کا چہرہ تھامے بولی تو ہادی نے نرس کو آواز دیتے ہوئے سر ہلایا، جو فوراً حاضر ہو چکی تھی۔ مما کو روم میں لے جائیں اور انہیں دیکھتی رہیے گا۔ ہادی کی ہدایت پر نرس سر ہلا کر کنزا کو لیے کمرے کی طرف بڑھ گئیں۔ وہ دونوں ہی انہیں جاتا دیکھ رہے تھے۔ کنزا کے اوجھل ہوتے ہی اب ہادی نے ہنا کی جانب منہ پھیرا، وہ بھی اسی کی طرف متوجہ تھی۔ وہ ابھی تک لہنگے میں سجی ہوئی دلہن تھی اور وہ ویسا ہی دلہا۔ پورا لاؤنج خوبصورت سے پھولوں سے سجا ہوا تھا، جن کی خوشبو دل تک اتر رہی تھی۔ خود پر ہادی کی نظریں جمی دیکھ کر ایک سحر انگیز سی دبی مسکراہٹ ہنا کے چہرے کی خوبصورتی میں اضافہ کر گئی تھی۔ ہماری اس طرح کی دلکش ملاقات بھی ہوگی، ایسا تو بس خواب میں سوچا تھا ہنا، جو سوچا وہ آج خواب سے ہوتا ہوا یوں خوبصورت سی حقیقت میں بدل کر میرے روبرو ہے۔ ہنا کے دونوں ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھوں کی گرفت میں لیے وہ اسے کچھ قریب کرتے مسکرایا تھا۔ وہ جو خود ابھی تک خواب کسی کیفیت میں تھی، یہ لمس سا ملتے ہی جیسے دبی مسکراہٹ لیے جگمگا سی گئی۔ اس رب کا شکر ہے اس نے تمہیں میرا اور مجھے تمہارا محرم کر دیا۔ یوں ہے کہ جیسے آج تمام خواہشات کی تکمیل کا دن آیا ہے۔
ہادی کی اس قدر محبت کا اندازہ تو حنا کو بھی نہیں تھا۔ جی ہی تو اٹھی تھی اس خوبصورت سے اظہار پر، کیوں نہ سرشار ہوتی۔ ہادی جیسے انسان ملنا بھی تو قسمت کے حد درجہ روشن ہونے کی نشانی تھی۔ پھر وہ آگے بڑھا اور اس روشن پیشانی پر جیسے چاہت اور محبت کی مہر ثبت کی اور اسے خود سے لگا لیا، جیسے مزید جینے کے لیے ایسی ہی دلکش تاثیر درکار ہو۔ پہلے اس کی خوشبو خود پر طاری کی، پھر میں نے اس پھول سے ملنے کی تیاری کی۔ دونوں چہروں کی لازوال مسکراہٹ کو ہر منظر جیسے چشم بددور کہتا دکھائی دے رہا تھا۔ دونوں کے دل میں ایک دوسرے کی چھپی محبت کو نکاح نے جیسے مزید دلکشی عطا کر کے نکھار دیا تھا، اور یہی تو خوبصورتی تھی، یہی تو حقیقی دلکشی تھی، حقیقی اور ازلی قرار تھا، ایک دوسرے کی خوشی ہونے کا مان تھا، یہی تھا سب کچھ، بس یہی۔ کمرے کی بالکنی میں کھڑے وہ دو سائے جن کے بیچ شاید ایک ہاتھ کا فاصلہ تھا۔ ملکہ لہنگے میں سجی سنوری تھی اور بادشاہ دلہا بنے بڑے مان سے سامنے دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ دونوں ہی سامنے دیکھ رہے تھے جیسے ابھی آسمان پر کچھ دکھائی دینے والا ہو، مگر یہ کیا، آسمان پر تو چند ستاروں کے سوا کچھ نہ تھا۔ ملکہ کے چہرے کی مسکراہٹ نہ جانے کم سی کیوں ہوئی، اور پھر ایک آواز آئی، عادل وہ دیکھے ستارہ ٹوٹ کر گرا ہے۔ رباب کی انگلی کے اشارے کی سمت توجہ سے دیکھتا عادل مزید مسکرایا، ستارے تو گریں گے ہی۔ رباب نے ایک نظر سامنے مسکرا کر دیکھتے ہوئے عادل کو دیکھا اور اس کی سمت مڑی۔ نہیں نا، ستارہ ٹوٹے تو رباب کو دکھ ہوگا۔ عادل نے اچانک ہی اس کی آنکھوں میں پھیلی اداسی کی سمت دیکھا۔ میں دعا کروں گا کہ اب آسمان سے کوئی ستارہ نہ ٹوٹے، اس چہرے کی اداسی مجھے گوارا نہیں۔ عادل اور وہ اب ایک دوسرے کے مقابل تھے۔ ملکہ کی آنکھیں ستارہ ٹوٹنے پر بوجھل تھیں، بادشاہ کی آنکھیں ملکہ کی بوجھل آنکھوں پہ بوجھل تھیں۔ کتنی دیر وہ بنا آنکھیں بند کیے ایک دوسرے کو دیکھتے رہے۔ عادل میرا دل گھبرا رہا ہے، وہ ایک دم سے ہی عادل کے سینے سے جا لگی۔ خود عادل بھی رباب کے چہرے کی عجیب سی اداسی پر فکر مند ہوا تھا۔ میرے ہوتے ہوئے دل کی یہ مجال کہ وہ گھبرائے، وہ دیکھو رباب، ایک اور ستارہ۔ عادل بات مکمل نہ کر سکا۔ رباب نے فوراً دیکھا، آسمان سے ایک اور ستارہ ٹوٹ کر گر چکا تھا۔ بوجھل پن یکدم ہی افسردگی میں بدلا تھا۔ عادل یہ کیوں ٹوٹ رہے ہیں؟ آنکھوں میں ہلکی سی نمی لیے وہ عادل کو پریشان کر چکی تھی۔ رباب کیا ہو گیا ہے میری جان؟ وہ ستارے ہیں، ٹوٹیں گے نہیں تو نئے کیسے آئیں گے؟ ان کا کام ہی ٹوٹنا ہے، خبردار جو تم نے رونے کی کوشش بھی کی۔ عادل اس کا چہرہ تھامے سختی اور محبت سے سمجھاتے ہوئے بولا، اور اسی لیے اندر کی طرف چلا گیا۔ کیا ہوا ہے؟ اداس کیوں ہو؟ میں ہوں نا تمہارے پاس۔ وہ اس کے دونوں ہاتھ پکڑے اس کی آنکھوں میں جھانک کر بولا تو وہ سر ہلا گئی۔ پتہ نہیں عادل، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ رباب کی اداسی اب اسے اور بھی اداس کر رہی تھی۔ مت ڈرو، میں ہوں تمہارے ساتھ، آؤ یہاں۔ ستارہ ٹوٹنے کو اتنا سنجیدہ نہیں لیتے، بیٹھو۔ اسے پیار سے بیڈ پر بٹھائے، وہ خود بھی اس کے مقابل بیٹھ چکا تھا۔ میں نے آپ کو اداس کر دیا نا؟ وہ خود ہی عادل کے ساتھ لگتے ہوئے بولی، اور وہ تو جیسے اپنی گرفت مضبوط کیے مطمئن انداز میں مسکرا دیا۔ ہرگز نہیں، میں تو آج بہت خوش ہوں، حقیقت میں جیسے عادل آج ہی جیا ہو۔ اسے خود سے الگ کیے اب وہ اس کی آنکھوں میں جھانکنا چاہتا تھا، بہت دیر تک بنا رکے۔ آئی لو یو سو مچ۔ آج خوشی کی لمٹ ہی نہیں رہی عادل، تبھی تو ڈر لگ رہا ہے کہیں یہ میری آخری خوشی نہ ہو۔ وہ جیسے سر جھکا گئی۔ عادل کو تو جیسے ایک لمحے کا لیے دل رک گیا۔ خدا کے لیے رباب، کم از کم آج تو ایسا مت کہو، کیوں امتحان لے رہی ہو؟ کیسی تکلیف تھی جو اس وقت عادل کے چہرے اور آنکھوں میں تھی؟ رباب نے ایک نظر عادل کو دیکھا۔ عادل پلیز ایسے مت کہیں، میں آپ کا امتحان کبھی نہیں لے سکتی، آپ میری جان سے بھی بڑھ کر ہیں، مجھے معاف کر دیں۔ وہ اس کا چہرہ تھامے تھی جو اب نہایت افسردہ اور دکھائی دے رہا تھا۔ لیکن پھر کبھی مجھ سے دور ہونے کی بات مت کرنا، عادل مر جائے گا۔ وہ اب اسے نہایت خوفزدہ لگا تھا۔ نہیں، آپ کو رباب کی عمر بھی لگ جائے۔ اب کی بار وہ اس کا چہرہ تھامے دل میں بولی تھی، جانتی تھی کہ آج بھی چپ کروا دی جائے گی۔ رباب، یوں دیکھ کر تم میرا دل ہلا رہی ہو، ایسا مت کرو۔ وہ اس کی اداس آنکھوں سے ڈرا تھا، سہما تھا۔ نہیں کروں گی، رباب نے آپ سے بہت محبت کی ہے عادل، آپ میرے لیے کیا ہیں یہ میں کبھی بھی ان لفظوں کا سہارا لے کر نہیں بتا سکتی۔ سر عادل کے سینے پر ٹکائے اور ہاتھ اس کے چہرے پر دھرے وہ روانی میں کہہ رہی تھی، ٹھیک ہے، مت لو لفظوں کا سہارا، کیونکہ عادل تمہارے دل کی دھڑکن محسوس کر سکتا ہے۔ تمہیں بتانے کی ہرگز ضرورت نہیں میری جان، مجھے بخوبی علم ہے۔ وہ بھی آنکھیں بند کیے سرشاری میں بولا تھا، میں آپ سے بہت سی باتیں کرنا چاہتی تھی، پر نہ جانے کیوں آج میرے پاس کوئی لفظ بھی نہیں۔ اب کی بار وہ بے بسی سے بولی، کوئی بات نہیں، باتوں کے لیے ساری عمر پڑی ہے۔ اس بات پر رباب نہ جانے کیوں مزید سنجیدہ سی ہو گئی، تو پھر آج کیا کروں؟ اب وہ اس کی معصومیت پر مسکرائے بنا نہ رہ سکا۔ ابھی ایک دوسرے کے ہونے کا وقت ہے، اوپر والے کے حضور شکر کا وقت ہے۔ وہ اس کی پیشانی پر محبت کی مہر دھرتے ہوئے سرشاری میں بولا تھا، محبت خوبصورت ہے اگر یہ تیری صورت ہے۔ کسی دلکش شاعر کی طرح شعر پڑھتے ہوئے وہ اب اس کے ہاتھ ہونٹوں سے لگائے مسکرایا تھا،
اور وہ تو اس سامنے بیٹھے شخص پر قربان ہونے کو تیار تھی۔ مجھے کبھی مت بھولیے گا عادل، میں آپ کے لیے خوشی، محبت، ضرورت، عادت اور چاہت میں ہمیشہ اول رہنا چاہتی ہوں۔ اب تو عادل اس کی انوکھی سی بات پر ہنس رہا تھا۔ تم میرے ہر جذبے میں ہمیشہ اول ہو میری جان، خود اپنے لیے بھی دوسری جگہ میں خود کو دیکھتا ہوں۔ بس میری زندگی کے رعنائیاں تم سے ہیں رباب، صرف تم سے۔ میری واحد خوشی بس تمہارا ساتھ ہے، تمہارے بنا یہ عادل ادھورا ہے، اسے مکمل کر دو۔ اور یہ آج پہلی بار تھا کہ وہ اپنے پورے دل سے مسکرائی تھی۔ کیوں نہ مسکراتی، آخر عادل بھی تو اس کے لیے زندگی سے کہیں بڑھ کر تھا۔ چاند کی آنکھیں، پھول کی خوشبو، بہتی رات، قربت کا ہر ایک وسیلہ تیرے نام۔ بعض اوقات ایک دوسرے کا ساتھ ہی اثاثہ حیات بن جاتا ہے، اور بعض اوقات کسی کے ساتھ بیتے کچھ لمحے ہی ساری زندگی کی خوشیوں سے کہیں گنا افضل قرار پاتے ہیں۔ محبتیں تکمیل کا سفر طے کر لیں تو اور نکھر جاتی ہیں، لیکن اگر محبتیں ساتھ بیتے کچھ لمحوں میں ہی جی لی جائیں تو شاید تمام عمر پر بھاری ٹھہرتی ہیں، بے حد بھاری اور زور آور۔ رات کے ٹھیک 3 بجے کوئی ہلکی سی آواز عاقب سکندر کے ذہن پر بجی۔ وہ آنکھیں کھول چکا تھا۔ سامنے وہی اہلکار سادہ سے لباس میں کھڑا، ہاتھ میں ایک تھیلا لیے اب لاک میں چابی لگا رہا تھا۔ آس پاس فی الحال کوئی نہیں تھا۔ عاقب سکندر کی آنکھوں میں بدلے اور دہشت کی آگ میں مزید چمک سی ابھری تھی۔ وہ اب جیل کا دروازہ کھولے اندر آ چکا تھا۔ یہ پہن لو اور دیکھو، تمہاری جگہ میں یہاں رہوں گا، ورنہ کسی کو شک ہو جائے گا۔ دھوکہ یا ہوشیاری مت کرنا، ورنہ جان سے جاؤ گے۔ وہ حوالدار واقعی ہی عاقب کو گدھوں کا باپ ہی لگ رہا تھا۔ دل میں اپنی جیت کا یقین لیے اب وہ آنکھیں مزید روشن کیے سر ہلا رہا تھا۔ کچھ ہی دیر میں عاقب نے اس کی لائی شرٹ پہن لی اور گن۔ عاقب کی متلاشی نظروں نے اس آدمی کا جائزہ لیا جو اب اپنی جیب سے گن نکال رہا تھا۔ یہ لو، اگر اسے چلانا پڑ گیا تو کہیں پھینک کر آنا۔ اب جاؤ، ورنہ کچھ دیر بعد چوکیدار جاگ جائے گا۔ عاقب کو فی الحال اس آدمی پر ترس اور پیار دونوں ہی آ رہا تھا۔ تمہارا بہت شکریہ دوست، ہاں نکلتا ہوں، آنے سے پہلے ہی پیسے تمہارے اکاؤنٹ میں آ جائیں گے۔ عاقب منہ پر شرافت کا لبادہ اوڑھے اب مسکین منہ لیے بولا اور باہر نکلتے ہوئے ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ دھوکہ دیا تو تمہاری موت پکی، وہ آدمی بولا، مگر پھر نہ جانے کیا ہوا کہ عاقب کا شیطانی دماغ جاگ سا گیا۔ اگلے ہی لمحے وہ دوبارہ اندر گیا اور ایک زوردار قسم کا مکہ اس کی گردن پر رسید کیا، اور اگلے ہی لمحے گردن کی ہڈی ٹوٹنے اور ایک دبی آہ کی آواز آئی اور وہ آدمی زمین بوس ہو گیا۔ مجھے دھمکی دے گا تو؟ عاقب سکندر کو؟ اب جا کے موت کے مزے لے۔ ہاں، اسے پاؤں سے کک مارتے ہوئے وہ نفرت سے بولا اور اس اہلکار کو بازو سے پکڑ کر دیوار کے ساتھ کچھ ایسی ٹیک لگوا دی کہ باہر سے دیکھنے پر کوئی آدمی بیٹھا ہوا دکھائی دے۔ احسان فراموشی تو اب کوئی عاقب سکندر سے سیکھتا۔ وہ بیوقوف حوالدار مفت میں جان سے ہاتھ دھو بیٹھا تھا۔ عاقب نے گن پینٹ کی پچھلی سائیڈ میں دبائی اور منہ پر چادر اوڑھے باہر نکل گیا۔ سامنے 2 کوریڈور تھے، ایک طرف 2 اہلکار ڈیوٹی دے رہے تھے جبکہ دوسرا راستہ صاف تھا، مگر وہ مین آفس کو جاتا تھا۔ عاقب نے چاروں طرف نظر دہرائی۔ سامنے سیڑھیاں تھیں اور ان کے اوپر ایک جہازی سائز روشن دان تھا۔ عاقب فوراً اس کی جانب بڑھا اور کھڑکی کھولنے لگا، مگر وہ شاید جام ہو چکی تھی۔ اچھی باڈی کام آ ہی گئی، ذرا سا زور لگانے پر کھڑکی کھل گئی۔ سامنے ہی اینٹوں کا پہاڑ تھا جہاں شاید تھانے کا تعمیراتی کام چل رہا تھا، اور دوسری طرف باہر کا راستہ تھا جہاں کرسی پر چوکیدار نیم دراز تھا۔ عاقب نے کھڑکی سے ٹانگیں لٹکائیں اور وہ بآسانی ان اینٹوں کے پہاڑ تک پہنچ گیا۔ باہر آتے ہی وہ دھیان سے ان اینٹوں کے پہاڑ سے اتر کر نیچے آ گیا۔ اب بس باہر جانا باقی تھا۔ اچانک ہی 2 آفیسرز اسے راؤنڈ پر آتے دکھائی دیے تو وہ دیوار کے ساتھ ہو گیا۔ ان کے اندر جاتے ہی عاقب نے گیٹ کی راہ لی۔ دروازے پر تالا لگا تھا اور چوکیدار کے ہاتھ میں چابیوں کا بنڈل تھا۔ چابی عاقب کو رسک نہیں لے سکتا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ چوکیدار کے ہاتھ سے چابیاں نکالتا، اس کی نظر ساتھ پڑی چھوٹی سی بوتل اور کپڑے پر گئی۔ عاقب نے دیکھا کہ وہ کلوروفارم تھا اور کپڑے پر بھی وہ لگا دکھائی دے رہا تھا، یعنی وہ حوالدار پہلے ہی سے بے ہوش کر چکا تھا۔ ایک فاتحانہ خوشی تھی جو عاقب کے شیطانی چہرے پر ابھری۔ اگلے ہی لمحے وہ اس کے ہاتھ سے بنڈل لے کر چابیاں لگانے لگا۔ 3-4 غلط چابیوں کے بعد آخرکار ٹھیک والی مل گئی۔ ہاں ہاں ہاں، کیا بات ہے عاقب تمہاری! خود کو شاباش دیتا ہوا دوبارہ دروازے آگے کرتا ہوا باہر نکل گیا۔ ایک لمبی سانس لی اور سامنے والی سڑک پر تیز رفتاری سے چلنے لگا۔ اس کا رخ اب زالے اور وجدان کے گھر کی طرف تھا جس کی ابھی اسے تلاش کرنی تھی، کیونکہ اسے پتا تھا کہ زالے اور وجدان کی شادی ہو چکی ہے۔ میں آ رہا ہوں زالے مراد، آج تمہارا کھیل ختم۔ اگلے ہی لمحے عاقب نے دوڑ لگا دی۔ اندھیرے کے باوجود وہ دوڑتا جا رہا تھا۔
اٹھ جاؤ زالے، اذان ہو گئی ہے، تھوڑی دیر میں پھر عادل اور رباب بھی آ جائیں گے۔ ایسا کرتے ہیں آج ہم مل کر ان کے لیے ناشتہ بناتے ہیں۔ وجدان نماز ختم کر کے اب اس کے ساتھ بیٹھے اسے جگا رہا تھا، جو عبداللہ کی نئی تجویز سن کر لیٹے لیٹے بند آنکھوں سے ہی مسکرا رہی تھی۔ ٹھیک ہے، لیکن پلیز کچن کی تباہی مت کرنا عبداللہ۔ اب تو حیران ہونے کی باری وجدان کی تھی۔ او ہیلو، تم شاید جانتی نہیں، تمہارا عبداللہ ایک اچھا شیف بھی ہے۔ منہ پھلایا وہ خفا سا تھا۔ زالے اٹھ بیٹھی اور مسکرا دی۔ میرا عبداللہ اور کیا کیا ہے، تم مجھے حیران کر کر کے آدھا کر دو گے۔ اب وہ بڑے مزے سے اس کی گالیں کھینچ رہی تھی اور وہ منہ ٹیڑھا کیے ناراضگی شو کر رہا تھا۔ جاؤ، میں نہیں بولتا، تمہیں ابھی تک میرے ٹیلنٹس کی مکمل خبر ہی نہیں۔ اس کا روٹنا تو زالے کی جان لے لینے کے لیے کافی تھا۔ اس قدر خوبصورتی کسی کے روٹنے میں بھی ممکن تھی بھلا؟ زالے سوچتی ہوئی ہنس دی۔ ہاں ہاں ہاں، اس ادا پر زالے تو قربان ہو جائے، پھر بھی کم ہے۔ ارے مذاق تھا نا۔ وہ اس کا چہرہ اپنی جانب کرتے ہنسی تو وہ بھی مسکرا دیا۔ نہیں، فی الحال قربان ہونے کی ضرورت نہیں۔ اٹھو فوراً، وہ کیا ہے نا کہ میرے پیٹ میں بھی چوہے کود رہے ہیں۔ اگلی بات پر وہ بھی ہنسی دبائے بولا۔ میرے بھی، وہ بھی بے ساختہ ہنسی تھی۔ چلو پھر میں کچن میں جا کر ابتدائی کارروائی کرتا ہوں، تم بھی نماز پڑھ کر فوراً آ جاؤ، آج بوا کو چھٹی دیتے ہیں۔ وہ مسکراتا ہوا اس کے بکھرے بال مزید بکھیرتا بولا اور چلا گیا۔ کتنی ہی دیر وہ دبی دبی مسکراہٹ لیے ہنستی رہی۔ جب تک وہ نیچے آئی، وجدان نے پراٹھوں کے لیے آٹا گوندھ دیا تھا اور ساتھ ہی اس نے کیک بنا کر اوون میں بیک کے لیے رکھ دیا تھا۔ زالے تو منہ پر ہاتھ رکھے وجدان کو ایپرن پہن کر پھرتیاں دکھاتے دیکھ کر ہنس دی۔ ان دونوں نے مل کر بہت مزیدار سا ناشتہ تیار کر لیا تھا۔ عادل کو کال بھی کر دی تھی جو احمد صاحب اور رباب کو لے کر آنے والا تھا۔ پھر ان سب کا پلان مل کر حنا اور ہادی کی طرف جانے کا تھا۔ وجدان رباب کو دیکھ کر بہت محبت سے مسکرایا اور کتنی دیر وہ اس سفید فراک میں لپٹی اس پری کو خود سے لگائے مسکراتا رہا۔ آج تو رباب پر اور ہی روپ چڑھ چکا تھا۔ عادل بھی کسی سے کم نہیں تھا۔ رباب کو پانے کی خوشی اس کے چمکتے چہرے سے نمودار ہو رہی تھی۔ احمد صاحب بھی نہایت پرجوش سی خوشی لیے ہوئے تھے۔ سب کا ارادہ لان میں ناشتہ کرنے کا تھا۔ زالے اور رباب بوا کے ساتھ باہر کھانا لگا رہی تھیں، جبکہ وجدان، عادل اور احمد صاحب ابھی اندر ہی تھے۔ چلو تم جا کر سب کو بلاؤ، اور رباب اور بوا چائے رہ گئی ہے، وہ آپ لے آئیے۔ زالے پنک اور آف وائٹ سے خوبصورت جوڑے میں تھی، جبکہ آج تو بوا بھی چمکتی دکھائی دے رہی تھی۔ رباب بوا کے ساتھ اندر بڑھ گئی۔ زالے پلیٹس لگا رہی تھی، تبھی اسے سامنے گیٹ کی جالی کے قریب کسی کے کھانسنے کی آواز آئی اور اگلے ہی لمحے کوئی زالے مراد پکار رہا تھا۔ کون ہے وہاں؟ زالے گیٹ کی قریب گئی جہاں ابھی چوکیدار موجود نہیں تھا۔ وہاں زالے کو کوئی نظر نہ آیا۔ چوکیدار کے کمرے کی دیوار کے قریب پہنچی تو اندر کا منظر دیکھ کر زالے ساکت رہ گئی۔ چوکیدار فرش پر پڑا تھا اور اس کے منہ پر جا بجا خون لگا تھا۔ یا اللہ! اس سے پہلے کہ زالے کی آواز بلند ہوتی، کوئی بجلی کی طرح اس کی جانب لپکا اور اس کے منہ پر ہاتھ دھرے سے دیوار سے لگا گیا اور اگلے ہی لمحے بندوق اس کی کنپٹی پر تھی۔ سرپرائز بیبی ڈال! عاقب سکندر! زالے کو اسے پہچاننے میں لمحہ بھی نہ لگا۔ منہ پر ہاتھ ہونے کے باوجود زالے کی دبی ہوئی ہنکار ابھری۔ جہاں وہ دونوں کھڑے تھے وہ بالکل سامنے کا ایریا تھا۔ سامنے ہی ناشتے کی میز لگی ہوئی تھی۔ اوہ! لو، کھول دیا منہ، لیکن آواز نہ نکلے۔ زالے کی آنکھوں میں خوف سا ابھرا۔ بندوق اس کی کنپٹی کو کسی بھی لمحے چیر سکتی تھی۔ گھٹیا انسان، تمہاری ہمت کیسے ہوئی یہاں آنے کی؟ زالے کی زبان بند رہنا ناممکن تھا۔ عاقب کے چہرے پر وہی ازلی شیطانی ہنسی ابھری۔ بکواس بند! میں یہاں تمہاری موت بن کر آیا ہوں زالے مراد۔ تم نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ میری ایک غلطی پر تم نے میری زندگی تباہ کر دی۔ گھٹیا عورت! تباہ کر کے رکھ دیا تم نے مجھے، اور اس کی بس ایک سزا ہے کہ ان بندوق کی ساری گولیاں میں تمہارے اندر اتار دوں۔ وہ ایک دم وحشت ناک غصہ اور نفرت لیے بولا تھا۔ ٹھیک ہے، چلاؤ گولی اور لے لو بدلہ۔ سرخ آنکھیں لیے زالے مراد کی لرزتی آواز ابھری اور اگلے ہی لمحے وہ پھر کہکا لگا چکا تھا۔ پلان کینسل۔ ابھی مجھے خیال آیا کہ اگر میں تمہیں مار دوں گا تو یہ تو بہت آسان سزا نہیں ہوگی، ہے نا؟ کیا خیال ہے؟ تمہارا تڑپنا، آہیں بھرنا، سسکنا اور تمہاری تکلیف کا مزہ کیسے آئے گا پھر؟ اب تو زالے کا دل ہی بند ہو رہا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ عاقب نہایت گھٹیا ہے۔ بکواس بند کرو اور اپنا کام کرو جو کرنے آئے ہو۔ زالے کی آنکھوں کی سرخی یکدم نمی سی بنی۔ سنا ہے اس عبداللہ میں جان ہے تمہاری؟ تو آج یہ عاقب سکندر تمہارے سامنے تمہارے اس شور کو مارے گا۔ زالے کو لگا جیسے اس کے دماغ پر کسی نے کوڑا برسایا تھا۔ دل پھٹ گیا تھا۔ آنکھوں سے نہ چاہتے ہوئے بھی نمی تیر کر بہہ نکلی تھی۔ عاقب اس کے آنسو دیکھ کر جیسے دل کی گہرائیوں تک پرسکون ہوا تھا۔ اسے کچھ مت کہنا عاقب، مار دو مجھے۔ زالے مراد تم سے منت کرتی ہے۔ یہ لمحہ بھی آنا تھا جب زالے مراد کسی سے منت کر رہی ہے۔
زالے کہاں ہو؟ اگلے ہی لمحے عاقب نے دوبارہ سے زالے کے منہ پر ہاتھ دھرا اور اسے گھسیٹتا ہوا سامنے آیا۔ وجدان، عادل، رباب اور احمد صاحب وہیں ساکت ہو چکے تھے۔ بوا تو باقاعدہ دل تھامے گرنے کو تھیں۔ سامنے عاقب کھڑا تھا جس نے زالے کو مضبوطی سے دبوچ رکھا تھا۔ زالے کی آنکھوں میں سرخ ہوتی وحشت وہ چاروں دیکھ سکتے تھے۔ عاقب جانتا تھا کہ فی الحال ان چاروں کے پاس کوئی ہتھیار نہیں، تبھی وہ سامنے آیا تھا۔ رباب ڈر کے عادل سے جا لگی جبکہ وجدان عاقب کے سم بڑھا، وہیں رک، خبردار جو ایک قدم آگے آیا۔ عاقب کے چہرے کی ہنکار وجدان کے قدم روک چکی تھی کیونکہ گن بالکل زالے کی کنپٹی پر تھی۔ عبداللہ آگے مت آنا، عبداللہ یہ تمہیں مار دے گا۔ زالے کے منہ سے ہاتھ ہٹتے ہی اس کی روتی آواز ابھری۔ وجدان کے چہرے پر آیا غصہ اور جلال بے حد خطرناک تھا۔ عاقب، زالے کو چھوڑ دو، میں تمہیں وارن کرتا ہوں۔ وہ عاقب کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے غضبناک ہوا۔ ٹھیک ہے تو پھر تم مر جاؤ اس کی جگہ، کیونکہ آج کسی ایک کا قتل تو مجھ پر واجب ہے۔ زالے کو لگا وہ بس ابھی مر جائے گی، اس کا سانس بند ہو جائے گا۔ عاقب وجدان کے دونوں گارڈز کو بھی زخمی کر کے اندر گھسا تھا، تبھی ان کی مدد کے لیے اب اللہ کے سوا کوئی نہ تھا۔ اوکے، وجدان کے چہرے پر خطرناک حد تک دہشت ابھری۔ بھیا نہیں، رباب کو وہ مشکل عادل نے پکڑا تھا۔ وہ مسلسل روتی ہوئی عادل کا ہاتھ چھڑوا رہی تھی۔ عاقب تو یہ سارا منظر دیکھ کر بہت لطف اندوز ہوا تھا۔ عبداللہ تمہیں میری قسم، ہٹ جاؤ پیچھے۔ عاقب تم مجھے مار دو، سن رہے ہو تم ذلیل انسان، مجھے مارو اگر ہمت ہے تو، زالے مراد تمہارے پاس ہے، مار ڈالو۔ اگلے ہی لمحے وہ چیخی تھی، رباب کی چیخ بھی ابھری۔ زالے چپ، وجدان عاقب کے قریب آتے بولا تھا۔ عاقب کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کھڑا وجدان سامنے کھڑے اناڑی پر ہر طرح بھاری تھا۔ اگلے ہی لمحے وجدان نے ایک زوردار لات ماری تو اس کا پسٹل کچھ دور جا گرا۔ زالے زوردار طریقے سے زمین پر جا گری۔ وجدان اور عاقب ایک دوسرے کو دبوچ چکے تھے۔ کوئی اور ہوتا تو وجدان ایک ہی لمحے میں اس کی گردن مروڑ دیتا، مگر عاقب کافی باڈی والا ایک قداور شخص تھا۔ وہ دونوں ہی ایک دوسرے کی گردنیں دبوچنے کے چکر میں تھے۔ مکے اور ہاتھوں سے مارتے اور اپنا دفاع کرتے وہ دونوں زمین بوس ہو چکے تھے۔ وجدان نیچے تھا جبکہ عاقب اب دونوں ہاتھوں سے مکے رسید کر رہا تھا، اور پھر اگلے ہی لمحے پوزیشن بدل گئی۔ وجدان اسے دبوچنے میں کامیاب تھا مگر اگلے ہی لمحے عاقب کے ہاتھ گن لگ گئی۔ زالے کی چیخ ابھری اور پھر گولی کی آواز۔ عاقب سے گن لینے میں دیر ہو گئی تھی۔ رباب، وجدان کے کانوں میں کئی بآواز چیخیں سنائی دی اور اسے لگا اس کا دماغ سن ہو گیا ہے۔ عاقب موقع پاتے ہی اپنے اوپر سے وجدان کو پرے دھکیلتا جو ہی بھاگنے کے لیے مڑا، ایک اڑتی گولی اس کی پشت پر لگی، ایک کے بعد دوسری، دوسری کے بعد تیسری۔ خون عاقب کے منہ سے پھوٹ پڑا اور وہ زوردار طریقے سے منہ کے بل زمین بوس ہو گیا۔ احمد صاحب روتی آنکھیں لیے عاقب سکندر نامی گند کا یہ صفایا کر چکے تھے، اور پھر وہ اس سمت دیکھ رہے تھے جہاں زالے زمین پر پتھر بنی بیٹھی تھی۔ وجدان اپنے قدموں پر کھڑا تھا مگر اچانک ہی گر سا گیا، اور عادل کی گود میں سر دھرے اکھڑے سانس لیتی رباب، جس کا سفید لباس اب سرخ دہکتا انگارہ محسوس ہو رہا تھا۔ بوا بھی زمین پر روتی ہوئی گر پڑی، ہر کوئی اپنا سانس بند ہوتا محسوس کر رہا تھا۔ رباب میری جان، تمہیں کچھ نہیں ہوگا، ہمت مت ہارنا۔ وجدان گرتا پڑتا فون نکالتا اٹھا اور ایمبولینس کا کال ملا دی۔ عادل مت روئیں، ستارے یوں ہی نہیں ٹوٹتے تھے۔ عادل کو لگا کوئی اس کی بھی روح دھیرے دھیرے نکال رہا ہے۔ کئی بے آواز آنسو رباب کے زرد چہرے کا حصہ بنتے ہوئے بہہ رہے تھے۔ رباب نہیں، نہیں ٹوٹنے دوں گا۔ رباب مجھے چھوڑ کر جانے کا سوچنا بھی مت، سن رہی ہو تم؟ وہ جتنی شدت سے چلا سکتا تھا اتنی شدت سے چلایا تھا۔ کرسی پر گرتے پڑتے احمد صاحب کے رونے کی آواز میں شدت آئی۔ زالے تو شاید پہلے ہی کسی سکتے کسی حالت میں تھی۔ بھیا مجھے معاف کر دیجیے گا، میں جا رہی ہوں، جانے کا وقت ہو گیا۔ اب وہ اپنا خون سے سرخ ہوتا ہاتھ وجدان کے کربناک چہرے پر دھرتے بولی تھی۔ اس کی سانس اٹک رہی تھی۔ رباب نہیں، نہیں۔ وجدان بھی ضبط قائم نہ رکھ سکا۔ میرے عادل کا خیال رکھیے گا اور اپنا بھی، میں امی بابا کے پاس جا رہی ہوں بھیا۔ یوں لگا جیسے ایک پل میں قیامت برپا ہو گئی تھی۔ رباب تم نے سنا نہیں کیا؟ عادل اس کا چہرہ تھامے پوری قوت سے چلایا اور وہ جیسے مسکرا رہی تھی۔ رباب کے چہرے پر یکدم جیسے اطمینان ابھرا، وہ عادل کو دیکھ رہی تھی۔ رباب مجھے مت چھوڑنا۔ تھک ہار کے عادل بھی جیسے پھوٹ پھوٹ کر رو دیا۔ رباب کی آنکھیں بند ہو گئی تھیں اور فضا جیسے عادل کی وحشتناک چیخوں سے گونج اٹھی تھی۔ جو صابر ہوتے ہیں وہ تو شکر ادا کرتے ہیں جب اللہ ان سے کوئی پیاری چیز لیتا ہے کہ اس رب نے اس بندے کو اس قابل جانا، اور وہ بے شک بہتر کارساز ہے۔ وہ بہتر جانتا ہے کسے کتنی حیات دینی ہے اور کسے
کیسی موت، کسے دوزخ کا عذاب دینا ہے اور کسے جنت کی خوشخبری۔ فضا جیسے اس پری روح کا طواف کرنے لگی تھی، پرندے جیسے اس نیک روح کے اوپر منڈلاتے ہوئے ادب سے سلام پیش کر رہے تھے، ہوائیں جھوم جھوم کر اس پیاری روح کو رخصت کر رہی تھیں، ہر منظر جیسے بول اٹھا تھا کہ ہٹ جاؤ، اللہ کی نیک بندی آئی ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وجدان نے اپنی کربناک آنکھیں کچھ پل خشک کرتے ہوئے کہا۔ عادل نے یوں دیکھا کہ وہ نظر وجدان کے آر پار ہو گئی۔ احمد صاحب سر پر ہاتھ دھرے روتے ہوئے فرش بوس ہو گئے۔ زالے جیسے سکتے سے باہر لوٹی اور رباب کی سمت دوڑی۔ نہیں بھائی، آپ یہ نہ کہیں، میری رباب ٹھیک ہے، خبردار جو کوئی رویا۔ نہیں، میری رباب مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتی، سنا آپ سب نے؟ چپ! عادل کی کربناک دیوانگی ایک بار پھر ان تینوں کا ضب بہا لے گئی۔ زالے اپنا سر پکڑ کر گرنے کے انداز میں بیٹھی۔ یہ کیا ہو گیا عبداللہ؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ رباب پلیز میری جان، آنکھیں کھولو۔ زالے ٹوٹے پھوٹے انداز میں اس کا وہ مسکراتا چہرہ ہلا رہی تھی، پھر اسے بے جان دیکھ کر جیسے پھٹ پڑی۔ کہا نہ دور ہٹیں، رباب آنکھیں کھولو نا، دیکھو عادل تمہیں بلا رہا ہے۔ سن کیوں نہیں رہی؟ بھائی اسے کہیں عادل کی بات سنے، بھائی آپ اسے ڈانٹ دیں آج۔ وجدان اٹھا اور پورے زور سے عادل کو بازوؤں سے اٹھا کر خود سے لگا لیا، مگر وہ شاید فی الحال اپنا ذہنی توازن کھو چکا تھا۔ عادل وہ جا چکی ہے، سنبھالو خود کو۔ اس سے پہلے کہ وجدان کچھ کہتا، عادل نے پورے زور سے وجدان کو پرے دھکیلا۔ چپ! نہیں، جھوٹ مت بولیں، آپ سب جھوٹے ہیں۔ رباب بھلا کیسے جا سکتی ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں، وہ مذاق کر رہی ہے، میں جانتا ہوں اسے۔ وجدان کی ہمت جواب دے رہی تھی۔ وہ بمشکل خود پر کنٹرول کیے دوبارہ عادل کی سمت بڑھا۔ عادل! اگلے ہی لمحے ایک زوردار تھپڑ عادل کے منہ پر پڑا اور وہ جیسے واپس دنیا میں آیا۔ نظر سامنے خون میں لت پت رباب پر گئی اور پھر ایک نظر وجدان سے ملی۔ رباب چلی گئی ہے، کسی گہری کھائی سے ابھرتی وہ خوفناک آواز، اور اگلے ہی لمحے وہ عاقب کی لاش کی سمت بڑھا اور اسے سیدھا کیے مکوں کی برسات کر دی۔ ذلیل شخص، تو نے مجھ سے میری رباب چھینی، میں تیری لاش کے بھی ٹکڑے کر دوں گا، عبرتناک بناؤں گا تجھے، اللہ تجھے اس جہان میں بھی غارت کرے۔ وجدان نے ایک بار پھر اپنی پوری قوت سے اسے روکا۔ عادل سنبھالو خود کو یار۔ وجدان بھی جیسے ہار سا گیا اور اگلے ہی لمحے وہ اسے گلے سے لگا چکا تھا۔ شاید کوئی پہلے ایسا دردناک کبھی نہ رویا ہوگا جیسے وہ دونوں روئے۔ بھائی یہ کیا ہو گیا ہے؟ زوردار طریقے سے وجدان اسے تسلی دے رہا تھا اور اس کا اپنا چہرہ درد کی انتہا لیے تھا۔ زالے اب رباب کا چہرہ ہاتھوں میں لیے رو رہی تھی۔ یہ کیسی قیامت خیز گھڑی تھی کہ وہ سب دردناک رو رہے تھے سوائے وجدان کے، وہ جو اب آسمان کی طرف سر اٹھائے تھا جیسے کہہ رہا ہو کہ اے مالک، تیری چیز تیرے حوالے کی، اب صبر دے۔ پھر جیسے چند بے آواز آنسو عبداللہ وجدان کے چہرے پر بھی ڈھلک آئے۔ اور اصل مومن تو وہی ہے نا جو خوشی ملنے پر شکر اور دکھ ملنے پر صبر کرے۔ اللہ کو تم بہت پیارے ہو عبداللہ، وہ شاید تمہیں آزما کر تمہیں سونے سے کندن بنانا چاہتا ہے۔ ہاں، رب تو اپنے نیک بندوں پر کسی ٹھنڈے سائے جیسا ہے، دکھ کی کیا اوقات کہ وہ بندے اور رب کے بیچ دوری کا باعث بن سکے۔ ارے نادان، یہ تو رب سے قربت کا ہی ایک موقع ہے۔ رباب تو پھول تھی اور یقیناً جنت کے پھولوں کے سنگ جا کر مہکنے والی تھی، اور رب تو اپنے نیک بندوں پر ہماری سوچ سے زیادہ مہربان ہے۔ وہ ایک در بند کرتا ہے تو کئی در اور کھول دیتا ہے۔ عادل اور وجدان کا خسارہ بہت بڑا صحیح، پر اس مالک کائنات کی رحمت کے آگے بہت حقیر تھا۔ وہ جو زخم دیتا ہے پھر اس پر مرہم بھی تو دیتا ہے۔ تو اے انسان، اے جذباتی بشر، مت رو کہ تیرا مرہم تیرے زخم سے پہلے تیار ہو چکا ہے۔ میری دلہن۔ کفن کے بعد عادل نے اس کی شادی کا دوپٹہ اس پر اڑایا تو جیسے سب کی آنکھوں کے بند ایک بار پھر ٹوٹ گئے تھے۔ وہ خود کسی ہلکان پتھر کی مانند ان بند آنکھوں کو دیکھ رہا تھا جو اب اسے کبھی دیکھنے کے لیے نہیں کھلنے والی تھی۔ ہر کوئی سفید لباس پہنے اس پیاری دلہن کو رخصت کرنے کی تیاری میں تھا۔ زالے اس کے بعد شاید ایک لفظ بھی نہیں بولی تھی۔ اس کی یہ وحشتناک چپ جلد ٹوٹنے والی دکھائی دے رہی تھی۔ ہنا کے چہرے کا درد تو کوئی اس سے پوچھتا جس کی دوہری دنیا ویران ہو گئی تھی۔ وجدان اپنی سرخ آنکھوں پر کسی حد تک بند باندھے رباب کے سرہانے کھڑا، شاید اسے آخری بار اپنی آنکھوں میں بھر رہا تھا۔ یہ اپنی عمر فوراً دوسرے کو لگا دیتی ہے اور آخرکار رباب اپنی عمر ہمیں سونپے جا رہی ہے۔ بھائی میری رباب جا رہی ہے، کسی پتھر کی مانند وہ رباب کے چہرے پر ہاتھ دھرے بولا تھا۔ ہاں، سب ویران کر جا رہی ہے۔ وجدان نے اپنی آنکھوں میں آئی نمی صاف کی، جیسے تصدیق کی تھی۔ حوصلہ کرو عادل میرے بچے۔ احمد صاحب تو خود رو رو کر ہلکان تھے، وہ عادل کو کیا حوصلہ دیتے۔ ہنا بھی عادل کے بازو سے لگی مسلسل رو رہی تھی۔
وجدان حوصلہ کرو، تم ہمت ہار جاؤ گے تو ان سب کو کون سنبھالے گا؟ ہادی خود ہلکان تھا، بیٹھے بٹھائے قیامت برپا ہو گئی تھی۔ وجدان نے ایک نظر زالے پر ڈالی تو اس کا دل مزید پھٹ سا گیا۔ ہادی اسے دیکھو جا کر، وجدان نے کہا تو ہادی اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتا ہوا زالے اور کنزا کی طرف گیا۔ زالے میری جان، ہادی کا ہاتھ وہ برے طریقے سے ہٹا کر جیسے سیدھی ہوئی۔ کھا گئی زالے سب کی خوشیاں، کہا تھا نا بھائی، آپ کو کہا تھا میں نے کہ زالے عبداللہ کے لیے پھر سے مصیبت بنے گی۔ لے بن گئی، میرے حصے کی گولی رباب کو لگی، دیکھے مجھے، ہنسے مجھ پر، میں نے عبداللہ کی زندگی چھین لی، یہی کسر تھی۔ وجدان کو تو جیسے اپنے کانوں پہ یقین نہیں آ رہا تھا، وہ بے یقینی سے پیچھے مڑا اور جا کر زالے کے روبرو بیٹھ گیا۔ زالے اب تم آگے ایک لفظ بھی نہیں بولو گی، سمجھ آئی؟ آؤ فی الحال یہ وقت رباب کو رخصت کرنے کا ہے، جو بات ہے ہم بعد میں کریں گے۔ وہ اس کا بھی ہاتھ ہٹا چکی تھی۔ نہیں، زالے سے دور رہو، زالے مر جانا چاہتی ہے۔ وجدان مزید نہیں سن سکتا تھا۔ زالے اسٹاپ دس نان سینس، میرا امتحان مت لو، فی الحال میں مزید کچھ برداشت کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں۔ اب کی بار وہ کچھ نہیں بولی تھی، صرف زالے مراد کی آنکھیں برس پڑیں۔ وجدان دوبارہ سے اٹھ کر چلا گیا۔ جنازے کا وقت ہو چکا تھا، ہادی بھی اس کے پیچھے ہو لیا۔ عادل کو رباب کی کہی ہر بات یاد آ رہی تھی، وہ اسے ہنستی کھیلتی مسکراتی اپنے ہر سو دیکھ رہا تھا۔ تم تو میری طاقت تھی رباب، کیوں یہ بوجھ میرے کندھوں پر ڈال گئی ہو؟ وہ جنازہ اٹھائے تھکے قدموں سے چل رہا تھا، دوسری طرف وجدان تھا، پیچھے ہادی اور ساحر تھے، سب کی آنکھیں اشک بار تھیں۔ رباب تم مجھے اکیلا کر گئی ہو، تمہارا یہ عادل جیتے جی مر گیا ہے۔ پھر سے وہ اس کی آنکھوں کے سامنے ہنستی دکھائی دے رہی تھی۔ ابھی تو ہم نے ایک ساتھ کئی خوبصورت لمحے جینے تھے رباب، کیوں تم نے ایک ہی بار ساری محبت لٹا کر اس جہان کی تیاری کر لی؟ واپس آ جاؤ رباب، عادل کا دن بند ہو جائے گا۔ ایک بار پھر وہ اس کے سامنے دلہن بنی مسکراتی دکھائی دی۔ مجھے کبھی مت بھولیے گا عادل، میں آپ کے لیے خوشی، محبت، ضرورت، عادت اور چاہت میں ہمیشہ اول رہنا چاہتی ہوں۔ عادل کو لگا بس اس کی سانس ابھی تھم جائے گی۔ رباب کا کہا ہر لفظ اسے یاد آ رہا تھا۔ اب مجھے کون کہے گا میرے عادل، میں کیسے رہوں گا تمہارے بنا؟ رباب مجھے توڑ گئی ہو، اپنے ساتھ عادل کی زندگی بھی لے گئی ہو۔ کئی بے آواز آنسو عادل کے چہرے کی کرب میں شامل ہوتے گئے۔ وہ دو ستارے اب سمجھا ہوں کہ ہم تھے، وہ جو پہلے ٹوٹا تھا وہ تم تھی رباب، اور وہ جو اس کے پیچھے ٹوٹا تھا وہ عادل تھا۔ وہ خود کو تکلیف دیتا ہوا سوچ رہا تھا، کیا کوئی اس کرب کی شدت کا اندازہ کر سکتا ہے؟ وہ کرب جو عادل کی آنکھوں میں پتھر کی طرح ثبت ہو چکا تھا، وہ کرب جو وجدان کی ان لال آنکھوں سے بہہ رہا تھا، اپنے ہاتھوں سے اپنی متاع حیات کو منو مٹی کے حوالے کرنے کا عظیم دکھ۔ یہ دکھ تو وہی سمجھتے ہیں جن پر بیتتی ہے، اور اب تو موت دیکھ کر ہمیں بتاتا ہے کہ دیکھ اے غافل، سب لوگوں کا ٹھکانہ یہ قبر ہے، سب نے تو اس میں جانا ہے، عبرت پکڑو، تو ایک دن تو بھی اس مٹی کے حوالے کر دیا جائے گا۔ تو اے غافل بشر، سنبھل جا کہ حساب کا دن تو بے حد قریب ہے۔ تمہیں یوں اپنے ہاتھوں سے اس بے رحم مٹی کے حوالے کیسے کر دوں؟ کیوں تم مجھے اس دردناک امتحان میں ڈال گئی ہو؟ قبر تیار ہو چکی تھی، جنازہ شروع ہونے والا تھا، عادل کے دل کے پھٹنے میں بھی چند لمحے درکار تھے۔ اللہم اغفر لی حینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا وکبیرنا وذکرنا واناسنا، اللہم من احییتہ منا فاحیی علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ امام مسجد کی بلند ہوتی آواز نے جیسے عادل کی پتھر آنکھیں ایک بار پھر بہا ڈالی۔ اے اللہ، یہ بچی تیرے ایمان اور تیرے عہد میں ہے، بس تو اس کو قبر کے فتنے اور دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ تو صاحب وفا اور صاحب حق ہے، اے اللہ تو اس کی مغفرت فرما اور اس پر رحم فرما، بے شک تو بہت بخشنے والا مہربان ہے۔ امام مسجد کی اپنی آنکھیں جیسے چھلک پڑیں، ہر کوئی رو دیا۔ دلہن آخر اپنے گھر کو رخصت ہو رہی تھی۔ عادل اور وجدان نے آگے بڑھ کر رباب کی میت اٹھائی اور وجدان اس کے سر پر بوسہ دیے ایک بار پھر سے ضبط کھو بیٹھا۔ عادل کی تو شاید کوئی جان کھینچ رہا تھا، ریزہ ریزہ کرتے ہوئے دیر تک اس کے ڈھکے چہرے پر اپنا سر ٹکائے وہ اس حقیقت کو تسلیم کرنے کی کوشش کرتا رہا، ہر کوئی اشک بار تھا۔ میرے بچے حوصلہ کرو۔ امام مسجد نے بھیگی آنکھوں سے عادل کے کندھے پر ہاتھ دھرا تو وہ سر اٹھا گیا۔
رباب کو اپنے ہاتھوں سے اس قبر کے حوالے کر کے شاید وہ حوصلے میں ہی رہ ہی نہیں سکتا تھا۔ ساحر نے وجدان کو سنبھالا تھا، جبکہ ہادی اب عادل کو خود سے لگائے آنکھیں نم کر چکا تھا، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ مٹی کے اندر چلی گئی۔ عادل کی زندگی، وجدان کی جان منو مٹی تلے پہنچ گئی۔ وجدان نے خود کو جلد سنبھال لیا تھا، وہ آگے بڑھ کر اب قبر پر پھول پھینک رہا تھا۔ میری پھول سی رباب، بھیا کو معاف کر دینا میری جان، تمہاری حفاظت نہ کر سکا، میری آسانی تو اپنے ساتھ ہی لے گئی ہو، اللہ تمہاری تمام منزلیں آسان کریں۔ قبر کے پاس بیٹھتے ہوئے وہ نہایت دکھ لیے بولا تھا۔ امام مسجد 2 قدم کے فاصلے سے اس کی سمت بڑھے اور اس کے کندھے پر ہاتھ دھر دیا۔ بے شک تم اس رب کو بے حد عزیز ہو عبداللہ، غم نہ کرنا، وہ رب اس کا بھی مرہم دے گا میرے بچے، ہمت مت ہارنا، عادل کو تمہارے حوصلے اور ساتھ کی اس وقت سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ امام مسجد کا ایک ایک لفظ حقیقت تھا، اور وجدان بخوبی جانتا تھا وہ اس رب سے نہ تو ناراض تھا اور نہ ہی اس نے کبھی شکوہ کرنا سیکھا تھا۔ بس دعا کیجئے کہ وہ رب مرہم کے ساتھ ساتھ پھٹے دل کا پیوند بھی دے۔ وہ کسی گہری زرد پڑتی ہوئی آواز سے بولا تھا۔ آمین۔ اب وہ عادل کی سمت بڑھے تھے جو ہادی کے ساتھ کھڑا قبر دیکھ رہا تھا۔ عادل یہاں آؤ، اسے خود سے لگائے وہ تسلی دیتے ہوئے بولا، اور اپنا ہاتھ اس کے تھکے ہارے اور بھیگے چہرے پر دھر دیا۔ ہمت کرو میرے شیر، وہ رب ہے نا، رباب بیٹی جہاں گئی ہے نا وہ جنت ہوگی انشاءاللہ، اللہ اسے ضرور اجر دے گا اور تمہیں بھی صبر دے گا، حوصلہ بنائے رکھنا عادل بیٹے۔ اور وہ بھی جیسے کہنے کو سر ہلا چکا تھا، کوئی اس کے پھٹے دل تک نہیں پہنچ سکتا تھا، کوئی اس کا زندہ جیتا جاگتا مگر مردہ وجود نہیں دیکھ سکتا تھا۔ کتنی دیر وہ وہیں کھڑا ساکت سا کوئی پتھر بنا رہا۔ سب لوگ باری باری قبرستان سے جا رہے تھے، صرف وجدان، ہادی، ساحر اور عادل رہ گئے تھے۔ چلو اٹھو گھر چلیں، ساحر نے کندھے سے پکڑ کر وجدان کو کہا، جو تھوڑی دیر قبر پر ہاتھ پھیرنے کے بعد اٹھ گیا تھا، لیکن اب عادل قبر کے قریب بیٹھ چکا تھا۔ ہادی اس کا خیال رکھنا۔ ہادی کو عادل کی نگرانی کا کہتے ہوئے وہ ساحر کے ساتھ چلا گیا۔ حوصلہ کرو میرے بھائی، سنبھالو خود کو۔ ہادی کو لگا وہ کسی سکتے میں آئے وجود سے مخاطب تھا، وہ تو یکٹک رباب کی قبر کی جانب دیکھ رہا تھا۔ مجھے یہیں رہنے دیں بھائی، میں رباب کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتا، وہ ڈرے گی، اگر اس نے عادل کو پکارا تو آپ چلے جائیں۔ عادل وہیں زمین پر ٹانگیں سیدھی کر کے تسلی سے بیٹھ چکا تھا۔ ہادی نے دیکھا تو ایک سرد آہ بھری، زندگی ایسی ہی ہے عادل، بے یقین سی، سب چلے جاتے ہیں، ہم چاہ کر بھی کسی کی موت ٹال نہیں سکتے۔ ہادی کو تو جیسے اپنے غم یاد آ گیا تھا، آنکھوں میں وہاں بھی نمی تھی۔ دعا کریں کہ میری زندگی بھی جلد اس بے یقینی کا سفر طے کر لے، موت مجھے بھی قبول کر لے۔ ہادی کو وہ بالکل ٹوٹا پھوٹا اور نا امید لگا تھا۔ سب نے اپنے حصے کی سانسیں لے کر ہی مرنا ہے، ہم کسی کے ساتھ مر نہیں سکتے عادل، رباب کا یہاں صرف وجود ہے، اس کی روح تو اپنے اصل مقام کی طرف پہنچ گئی ہوگی، تمہیں یوں ٹوٹا پھوٹا دیکھ کر کیا وہ سکون سے رہ پائے گی؟ ہادی کا ہاتھ عادل کے کندھے پر تھا۔ بھائی میں خالی ہو گیا ہوں، سب لے گئی ہے وہ، میرا جینا، میرا مرنا، یہاں تک کہ میرا وجود بھی، میری سانسیں، میرا اختیار، میرا سکون، میرا چین اپنے ساتھ لیے دیکھے کہاں جا کر سو گئی۔ عادل رونا چاہتا تھا اور ہادی نے اسے بالکل نہیں روکا تھا۔ جانتا ہوں، لیکن کیا کر سکتے ہیں، یوں ہی طے تھا۔ ہادی بھی جیسے تھک ہار سا گیا تھا۔ عادل اس کی قبر پر بڑے پھول ہاتھوں میں لیے انہیں دیکھ رہا تھا۔ چلو اٹھو گھر چلیں، رباب کی تکلیف کا کچھ خیال کرو عادل، جیسے وہ جیتے جی تمہاری تکلیف نہیں دیکھ پاتی تھی تو اب تو اس کی روح تمہیں دیکھ کر تڑپ جائے گی۔ اٹھو میرے شیر، حوصلے کا وقت ہے۔ ہادی اس کے قریب آیا اور اسے پکڑے اٹھانے لگا۔ مجھے نہ لے کر جائیں پلیز، وہ منت کرنا چاہتا تھا، پھر آ جائیں گے، چلو فی الحال۔ ہادی جب تک اسے قبرستان سے لے کر باہر نہیں نکلا تھا، اس کی نظریں رباب کی قبر پر ہی تھیں، اور پھر وہ اس کی آنکھوں سے اوجھل ہو گئی۔ دروازہ کھولو زالے۔ وجدان گھر پہنچا تو پتہ چلا کہ زالے نے خود کو کمرے میں لاک کر لیا تھا، چابی بھی نہیں مل رہی تھی، سب لوگ بھی جا چکے تھے، اب صرف گھر کے لوگ اور دوست احباب رہ گئے تھے۔ کب سے ہے یہ اندر؟ وجدان نے باہر کے کئی دراز چاند مارے مگر چابی کہیں نہ مل رہی تھی۔ کنزا کی تو جان ہی آدھی ہو چکی تھی، آگے ہی ان کی طبیعت خراب تھی، احمد صاحب الگ بستر پکڑ چکے تھے، بوا بھی طبیعت ناساز ترین کیے بستر پر تھیں، ہنا ان کے ساتھ ہی تھی، جب سے جنازہ لے کر گئے ہیں۔ وجدان کچھ کرو، وہ خود کو نقصان پہنچا لے گی۔ کنزا دل پر ہاتھ دھرے بولی، وجدان کی حالت تو ناقابل بیان تھی، اوپر سے زالے کا ایسا رویہ اسے مزید توڑ چکا تھا۔ آپ پریشان نہ ہو۔ اگلے ہی لمحے وجدان نے زوردار طریقے سے دروازے کو دھکا لگایا، ایک کے بعد دوسرا، آخر تیسرے پر دروازہ کھل گیا۔ اندر قبر کا اندھیرا کیے وہ نہ جانے کس کونے میں تھی، نرس کنزا کو اب صوفے پر بٹھا رہی تھی۔ وجدان اندر جاتے ہی دروازہ بند کر چکا تھا، اندازے سے لائٹ آن کی تو وہ سامنے ہی بیڈ کے ساتھ بیٹھی سر جھکائے تھی۔ زالے،
ज़ाले यहाँ देखो, क्या तुम मेरा मज़ीद इम्तिहान लेना बंद करोगी؟ क्यों कर रही हो ये؟ अब्दुल्ला को तकलीफ़ हो रही है। वो इसके सामने थका हारा सा अपने टूटने की वजाहत दे रहा था। अब्दुल्ला दूर रहो, ज़ाले तुम्हें भी खा जाएगी। ज़ाले ने रुबाब को खा लिया। तुम मुझे शूट कर दो, हाँ मार दो मुझे, मौत की असल हकदार सिर्फ ज़ाले है। अब तो वजदान का दिल इससे भी एक ज़ोरदार थप्पड़ मारने का था, मगर वो जैसे हार सा गया। ज़ाले की ये बातें इसे बेहद तकलीफ़ दे रही थीं। मौत सिर्फ इस रब के हुक्म से आती है, बंदे का कोई भी दखल नहीं। ज़ाले मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, मुझे इस लम्हे तनहा मत करो। वो शायद बेबस हुआ था और ज़ाले शायद अपने होश में आ चुकी थी। तुम मेरी वजह से इस तकलीफ़ में मुब्तला हो, तुम्हें नफ़रत नहीं हो रही मुझसे? इसकी तरफ चेहरा किए वो वहशतनाक सवाल या नज़रें लिए हुए थी। तुम वजह नहीं हो, मत बार बार कहो, तरस खाओ मुझ पर। वो अब इससे मिन्नत कर रहा था और वजह से टूट फूट कर रो दी। वो भी रोया था, अब्दुल्ला मुझे माफ़ कर दो, खुदारा मुझे माफ़ कर दो, लेकिन मैं क्या करूं? मुझे सिर्फ अपना कसूर दिखाई दे रहा है। इस आकिब ने मेरे अब्दुल्ला से इसकी ज़िंदगी छीनी और कमबख्त ज़ालिम कुछ ना कर पाई। अब्दुल्ला, रुबाब अब कहाँ से लाऊं मैं? कहाँ से तुमको रुबाब ला कर दूंगी? वो इस रोती हुई ज़ाले को खुद में समो चुका था। कई बेआवाज़ आंसू वजदान की सुर्ख होती आंखों का हिस्सा बने। चुप, अब बस। ज़ाले, इस वक्त तुम्हें मेरा हौसला बनना है। तुम यूँ करके मुझे भी कमज़ोर कर रही हो। मुझे तुम्हारा ये एहसास से जम मार देगा। आज के बाद तुम ऐसा सोचोगी भी नहीं। वादा करो। वो इससे कैसा वादा ले रहा था? ज़ाले के रोने में शिद्दत सी आई। अब्दुल्ला, कितनी कर्नाक आवाज़ थी वो, क्या दर्द था ज़ाले के चेहरे पर। मेरी जान हो तुम अब्दुल्ला। ज़ाले तुम्हारे लिए बहुत अनलकी है, यही सच है। वो इसका चेहरा था मैं बोली थी। प्लीज़ स्टॉप ज़ाले, खुदा के लिए बस, अब इससे ज़्यादा मैं नहीं सुन पाऊँगा। अपने अब्दुल्ला को यूँ टूटा फूटा देखकर ज़ाले का दिल फट सा गया। मत रो खुदा के लिए, वरना यहीं ज़ाले की सांस बंद हो जाएगी। अब्दुल्ला, वजदान का चेहरा हाथों में थामे वो इल्तिजा कर रही थी। और तुम्हारा ये बार बार खुद को गलत कहना भी मेरा सांस बंद कर सकता है। अब दोबारा मत करना ज़ाले। और वो कैसे अब्दुल्ला की खामोश इल्तिजा को फरामोश कर सकती थी? इसे खुद से लगाए शायद वो एक बार फिर अश्कबार हुआ था अपने इतने बड़े खसारे पर। कमरे में नीम तारीकी थी। आदिल बेड के साथ सर झुकाए बैठा था। तन्हाई और कर्ब का ऐसा इम्तिजाज तो इसने कभी नहीं सोचा था। कल तक वो इसके साथ थी। न जाने कितनी बातें, कितने लम्हे और कितनी यादें थीं जो वो आदिल के साथ बना कर खुद रुखसत हो गई थी। आदिल के फटे दिल को आराम आना नामुमकिन था। मेरे वजूद में इतना बड़ा खला छोड़कर तुम कैसे उम्मीद रख सकती हो कि मैं ज़िंदा बच जाऊंगा? ये क्या हो गया, क्या हो गया? वो अपने सर को थामे मुसलसल आवाज़ें देना चाहता था, अपने दिल को मसल देना चाहता था, अपना वजूद मिटा देना चाहता था। वजदान कमरे में आया तो आदिल की उजड़ी हालत देखकर शदीद अफसरदा हुआ और इसके साथ ही बेड के करीब बैठ गया। दोनों की हालत ही गैर थी। आदिल, ठीक हो? वजदान जानता था कि वो गलत सवाल कर रहा है। नहीं, यूँ लगा जैसे किसी गहरी खाई से आवाज़ आई थी। मुझे माफ़ कर दें भाई, आपकी रुबाब की हिफाजत नहीं कर सका। आपने मुझे इसका मुहाफ़िज़ बनाया था। काश इसको लगने वाली गोली कैसे भी करके मुझे लग जाती, मैं मर जाता, वो ना मरती। वजदान ने एक बेहाल नज़र आदिल को देखा। वो बिल्कुल टूट फूट चुका था। सब इस रब के फ़ैसले हैं आदिल। अगर वो गोली तुम्हें लगती तो तब भी आज हमारे बीच रुबाब ना होती। वजदान की आंखें नम हुई। आदिल ने एक कर्मनाक निगाह वजदान पर डाली। ठीक ही तो कह रहा था वजदान। वो कब किसी का दुख देख पाती थी, और अगर कभी वजदान और आदिल को कुछ हो जाता तो पहले रुबाब की सांसें बंद होती। भाई, मैं मर जाना चाहता हूँ। आदिल की आंखें हसरत लिए थीं। वो तुम्हें ऐसा नहीं देख पाएगी, जानते हो ना। मुझे तुम्हारा ख्याल रखने का कह कर गई है। इसके बाद एक तुम ही तो हो मेरे पास आदिल, जो मेरी रुबाब की जान था। तुम में बसती है वो। मुझे मज़ीद थकाओ मत मेरे भाई। वजदान इसका नम चेहरा दोनों हाथों में लिए इल्तिजा कर रहा था। आप मुझसे कोई उम्मीद मत रखें। जिस दिन मेरा ज़ब्त फट गया, इसी रोज़ ये रूह इस जिस्म को छोड़ देगी। न जाने क्यों अब तक मैं सांस लिए जा रहा हूँ। वो मायूस और नाउमीद था। अहमद अंकल का सोचो, हिना का सोचो। क्यों हमें दुख देने का सोच रहे हो? पहला दुख ही नहायत बड़ा है। हमारा सारा हौसला तो पहले ही टूट गया है। खाली हाथ हैं, खुद को संभालो आदिल। वजदान खुद हौसला कर कर के और दे देकर हार सा गया था। नहीं संभाल पा रहा भाई, ये मेरी बर्दाश्त से बाहर है। वजदान अब इसे खुद से लगा चुका था। शायद वजदान के ज़िम्मे ही सबका हौसला बढ़ाना लिखा था। अल्लाह सब खैर करेगा। मुझे कल को इसके सामने शर्मिंदा मत करना आदिल। तुम्हारा ख्याल ना रख पाया तो रुबाब मुझे माफ़ नहीं करेगी। वो जाकर भी हमारे साथ है। इसे हमारा हौसला और हिम्मत चाहिए। और मेरी सिमत भी तो देखो, खसारा तो मेरा भी हुआ है ना, नाकाबिले तलाफ़ी खसारा। शायद ये वक्त
یوں ہی حوصلہ دینے اور کرنے کا تھا۔ عادل کی آنکھیں اور چہرہ دونوں ہی ویران تھے۔ عادل کی خاموشی پر وجدان اس کے کندھے پر ہاتھ دھرتا ہوا باہر کی سمت بڑھ گیا۔ ناقابل تلافی خسارہ ہی ہے، عادل کا تو ساری زندگی کا روگ ہے بھائی۔ اپنے قریب کہیں بھی رباب کا نہ ہونا صرف اذیت ہے۔ مجھے کبھی دکھائی نہیں دے گی، یہ تو دکھ کی انتہا ہے۔ وہ مجھ سے کبھی بات نہیں کرے گی، یہ تو سراسر تکلیف ہے۔ وہ آنکھیں شاید نمی کو اپنے اندر مقید کر چکی تھیں۔ ابھی تو ساتھ رہنا تھا۔ تمہیں تو میری آنکھوں کو بہت سے خواب دینے تھے۔ تمہیں تو میری اس بے رنگ پھیکی عمر میں کتنے سہانے رنگ بھرنے تھے۔ تمہیں تو میری ازلوں کی اداسی دور کرنی تھی۔ تمہیں تو اپنی پوروں سے میرا ہر اشک چننا تھا۔ تمہیں تو میرے سر کو گود میں رکھ کر میرا ہر درد سننا تھا۔ تمہیں تو میری بکھری ذات سے ایک عشق تھا شاید۔ تمہیں تو بھول جانے کے تصور مار دیتا تھا، مگر یہ کس طرح سب کچھ اچانک بھول بیٹھے ہو؟ تو کیا وہ جھوٹ تھا سارا؟ وہ سب باتیں، وہ دعوے محض باتوں کی حد تک تھے؟ کہو کیا جھوٹ کہتے تھے؟ زمانہ کچھ کرے لیکن ہمارے ہاتھ میں ایک دوسرے کا ہاتھ رہنا ہے۔ ہمیں تعمر یوں ہی ساتھ رہنا ہے۔ ابھی تو عمر باقی تھی، ابھی تو خواہشوں کی ٹہنیوں پر پھول کھلنے تھے، ابھی تو ہجر کے سب چاک سلنے تھے، ابھی تو وقت کے منہ زور گھوڑے کی لگاموں میں ہمارا ہاتھ رہنا تھا، ابھی تو ساتھ رہنا تھا۔ نہایت تکلیف دہ دھیمے لہجے میں کہتا ہوا وہ پھر سے جیسے سر جھکا گیا۔ وقت گزرتا دکھائی نہیں دیتا، مگر چہروں پر ہر گزرتی اذیت کا ماتم ضرور لکھ جاتا ہے۔ سب نے جیسے ایک بار پھر حالات سے مقابلہ کر لیا تھا۔ وجدان کے گھر کا چوکیدار بھی عاقب کی درندگی کا نشانہ بن کر موت کے منہ میں چلا گیا تھا۔ جیل کے اس کمرے میں ملنے والی حوالدار کی نعش کے بعد تو ویسے بھی عاقب کے لیے ایسی ہی کسی دردناک موت کی ضرورت تھی۔ اپنے باپ کو تو وہ جیتے جی مار گیا تھا، خود بھی اپنے کیے کے ہاتھوں بے موت مارا گیا، اور یقیناً ایسوں کے لیے ایسی ہی دردناک موت ہے۔ احمد صاحب کو دلی سکون تھا کہ انہوں نے اپنے ہاتھوں سے عاقب کی جان لی ہے۔ عاقب کے 3 قتل کی وجہ سے عدالت نے احمد صاحب کو اس کیس سے بری کر دیا تھا۔ فارس اور حریم کی ملاقات بھی ایک نیا موڑ لائی تھی۔ کتنی دیر وہ اپنی بیٹی کو سینے سے لگائے روتا رہا، تب وجدان کو نہ جانے کیوں لگا جیسے فارس کے اندر کوئی بہت اذیت ناک دکھ جل رہا ہے۔ حریم کو خوشی وجدان کو سونپتے ہوئے وہ کھل کر مسکرایا تھا، اور پھر وجدان اور زالے حریم کو باقاعدہ کورٹ کے ذریعے اپنی بیٹی بنا کر گھر لے آئے۔ حریم کے آنے کے 2 ہفتے کے بعد اچانک ایک صبح فارس مانی کی موت کی خبر آئی۔ اسے دل کا دورہ پڑا تھا۔ حریم سے یہ بات چھپا لی گئی تھی۔ حریم کو فارس نے نہ جانے کیا کہا تھا کہ وہ وجدان اور زالے کو مما اور بابا کہنے لگی تھی۔ کنزہ بہت بیمار سی تھیں، مگر ہادی اور ہنا کو دیکھ کر پھر سے جی اٹھتی تھیں۔ اب وہ پہلے سے مضبوط نہیں رہی تھیں، اور پھر جب انہیں پتہ چلا کہ وہ دادی اور نانی بننے والی ہیں، پھر تو جیسے ان کی تمام طاقت اور ہمت لوٹ آئی تھی۔ عادل کی زندگی ویران تھی، مگر کہتے ہیں نا کہ وہ رب اپنے پیارے بندے کی زندگی زیادہ دیر ویران نہیں رہنے دیتا۔ اس کی زندگی میں بھی ایک مسیحا آئی، عفاف عادل، اپنے نام جیسی پاکیزہ پری۔ 1 سال کے بعد۔ مبارک ہو، اللہ نے آپ کو 2 پیارے پیارے جڑواں بیٹی اور بیٹا دیے ہیں۔ نرس نے آ کر وجدان کو بتایا تو جیسے اس کے چہرے پر دلکش اجالا چھایا تھا۔ پاس کھڑی کنزہ تو بس شکر گزاری کا سجدہ کرنا چاہتی تھی۔ بوا کی تو خوشی کی انتہا ہی نہیں تھی۔ مسکراتا ہوا ہادی اور ہنستی ہوئی ہنا، جن کی گود میں ان کا پیارا سا بیٹا ابتہا ہادی تھا، وہ بھی 1 ماہ پہلے ہی دنیا میں تشریف لایا تھا، اور عادل کے ساتھ کھڑی حریم جو سب سے زیادہ پرجوش تھی۔ سبھی مسکرا رہے تھے۔ زالے کیسی ہے؟ وجدان تو اس شہزادی کو دیکھنے کے لیے بے چین ہوا جس نے اسے 2 نعمتیں سونپی تھیں۔ نام تو وہ پہلے ہی سوچ چکے تھے، بیٹی عفاف وجدان اور بیٹا ارزا وجدان۔ زالے بالکل ٹھیک ہے، آپ ان سے مل سکتے ہیں، نرس نے کہا تو وجدان مسکراتا ہوا اندر بڑھ گیا۔ سب کے چہروں پر بے پناہ خوشی تھی۔ عادل بھی مسکرا رہا تھا۔ وجدان اندر گیا تو جیسے تھم سا گیا۔ وہ بے حال سی زالے مراد اور پھر جیسے کچھ فاصلے پر رکھے گئے وہ 2 ننھے وجود، یہ کیسی تاثیر تھی جو دل تک اتری تھی۔ زالے میری جان تم ٹھیک ہو؟ اس کے ماتھے پر محبت ثبت کرتا ہوا وہ اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھامے بولا تھا، اور وہ تو جیسے جی سی اٹھی تھی۔ وجدان کی نظر اس ننھی عفاف پر پڑی تو ایک لمحے کو ٹھہر سا گیا۔ خود بخود رباب جیسی دکھائی دیتی عفاف وجدان، اور وہ رب مرہم بھی یوں دیتا ہے کہ گویا زخم تھا ہی نہیں۔ وجدان نے ایک نظر زالے کو دیکھا جو بدلے میں ہنس دی، اور پھر وجدان نے اپنے بیٹے کو دیکھا، ہو بہو زالے جیسا۔ آج تو وہ قربان ہونا ہی چاہتا تھا ان ننھے وجودوں پر اور اس پری پر جو نڈھال سی بس مسکرا رہی تھی۔ یا اللہ، یہ کیسا کرم ہے مالک، یوں لگتا ہے رباب واپس آ گئی ہے، یہ بالکل رباب جیسی ہے۔ ارزا کو زالے کے ساتھ لٹانے کے بعد وہ عفاف کو اٹھا کر اس کا ماتھا چومتے ہوئے بولا، عبداللہ ہم اسے عادل کو دے دیں
اور پھر جیسے یہ لمحہ کامل ترین لمحہ تھا، وجدان کی دلکش سی ہاں ہر طرف اجالا کر گئی تھی۔ یہ آج سے عفاف عادل ہے۔ وجدان اس رب کا شکر ادا کرتے نہیں تھک رہا تھا۔ یہ لمحہ اس کی زندگی کا سب سے کامل لمحہ تھا۔ زالے بھی جیسے مکمل ہو گئی تھی۔ وجدان نے اب ارزا کو اٹھا کر اس کے ماتھے کو چوما۔ ان نعمتوں پر کوئی کتنا بھی شکر ادا کرتا وہ نہایت کم تھا۔ عادل کی زندگی میں عفاف آئی تو جیسے اس کے سارے رستے زخم مندمل ہونے لگے۔ عفاف بالکل رباب جیسی تھی، اس کے چہرے کی معصومیت اور پاکیزگی بالکل رباب جیسی تھی۔ زالے اور وجدان اپنے بیٹے ارزا اور بیٹی حریم کے ساتھ بے حد نہال تھے۔ ہادی اور ہنا کی زندگی کو ابتہا نے جیسے پرنور کر دیا۔ احمد صاحب کی جان بھی اس ننھی عفاف میں بس گئی تھی۔ شاید عادل اور احمد صاحب کی ویران زندگی میں اکلوتی اور واحد بہار اب صرف عفاف ہی تھی۔ زخم بھر گئے تھے یا شاید بھر رہے تھے۔ رباب کے جانے کا دکھ نہایت لازوال تھا، مگر اس رب نے مرہم بھی باکمال دیا تھا، اور وہ رب واقعی بے حد مہربان ہے۔ ہماری سوچ بھی نہیں جاتی وہاں جہاں اس مالک دو جہاں کی رحمت پہنچتی ہے، اور وہ بہترین وعدے کی پاسداری کرنے والا ہے، وہ بہترین ساتھی ہے، وہ بہترین مددگار ہے، اور ہم اپنی زندگی میں اللہ سے بڑھ کر کسی کو ہمدرد نہیں پا سکتے۔ تو اس کے ہو جاؤ پھر، وہ جو دکھ دے اس پر صبر کرو، وہ رب جو خوشی دے اس پر شکر بجا لاؤ، پھر دیکھنا وہ کیسے ہمارے دلوں کے زخموں کو بھرے گا، کیسا کیسا پرسکون مرہم دے گا۔ سب سے اہم چیز ہی اللہ کی ذات پر بھروسہ ہے۔ بھروسہ رکھو، اللہ ہے نا، وہ سب ٹھیک کر دینے پر قادر ہے۔ بے شک تم عفاف سے ملو گی تو دیوانی ہو جاؤ گی، ہاں نا، بالکل تم جیسی ہے۔ ہاں یہ ہے، روتی بہت ہے۔ عادل رباب کی قبر پر پھول پھینکنے اب اس کے ساتھ بیٹھ چکا تھا۔ چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ مجھے پتہ ہے بچی ہے، لیکن وہ روتی ہے تو مجھے لگتا ہے تم رو رہی ہو، بس پھر جلدی سے چپ کروانے کی کوشش کرتا ہوں۔ وہ بڑے دلکش انداز میں کہہ رہا تھا، تمہارے بعد ہماری فیملی میں بہت سے نیو ممبر شامل ہوئے ہیں، عفاف، ابتہا، ارزا اور حریم۔ مجھے لگتا ہے ابتہا سب سے شرارتی ہوگا۔ وہ موصوف تو ابھی سے آنکھوں میں شرارت لیے دیکھتا ہے۔ عادل یوں اسے بتا رہا تھا جیسے رباب اس کے روبرو تھی اور اسے سن رہی تھی۔ تم ہوتی تو ہمارے بھی چھوٹے چھوٹے 4 بچے ہوتے۔ اب کی بار عادل سے مسکرایا۔ ہاں ہاں کہہ لو، میرے عادل پگلو ہیں۔ اجازت ہے بھائی، اجازت ہے۔ وہ اس سے باتیں کرتا ہوا کوئی دیوانہ ہی لگ رہا تھا۔ تم خود کو اکیلا مت سمجھنا رباب، مرتے دم تک عادل تمہارے ساتھ رہے گا۔ تم دعا کرو نا کہ عفاف جلدی سے بڑی ہو جائے اور میں اس کی شادی کروا کر فرصت سے تمہارے پاس آ جاؤں۔ ہاں میں نے دعا کی ہے کہ اللہ جلد مجھے میری رباب کے پاس بھیج دے، کبھی تو قبول ہوگی نا۔ بہت مس کرتا ہوں تمہیں، خاص کر جب عفاف کو دیکھتا ہوں۔ اور پھر جیسے عادل کی ہنسی آنکھیں پتھر سی ہو گئیں۔ ہاں جانتا ہوں مجھے حوصلہ کرنا ہے، لیکن تمہارے جانے کا زخم میرے دل کے اسی مقام پر اب تک ہرا ہے۔ پھر جب سوچتا ہوں نا کہ میری رباب جنت کا پھول بن گئی ہوگی تو تھوڑا حوصلہ مل جاتا ہے۔ وہ جیسے تھکی سی مسکراہٹ لیے اس کی قبر پر ہاتھ پھیر رہا تھا۔ آج تک وہ ہر دن وہ یوں ہی اس کی قبر پر آ کر اپنے سارے دن کا حال بتاتا تھا۔ اسے یوں لگتا تھا کہ رباب اس کے ساتھ ہے۔ تم ہمیشہ عادل کی جان رہو گی رباب، اللہ تمہیں اس جہان میں بھی میرا بنائے۔ تم دعا کرنا اور بالکل پریشان مت ہونا، تم میری روح کا حصہ ہو، میری ہر سانس کا وجود تمہارے نام سے ہے۔ رباب صرف عادل کی ہے اور عادل صرف رباب کا۔ اس کی قبر پر اپنے ہونٹ دھرے جیسے اب وہ محبت کا لمس رباب تک پہنچانا چاہتا تھا، اور وہ مسکراتا ہوا رباب کی قبر کو دیکھتا ہوا باہر کی سمت چلا گیا۔ کئی خساروں کے باوجود وہ اپنے رب کے دیے مرہم پر راضی تھا۔ وہ راضی تھا کیونکہ وہ سمجھ گیا تھا کہ رباب نے اس پر اس کی طاقت سے زیادہ نہ بوجھ ڈالا تھا اور نہ ہی درد کی مدت زیادہ طویل رکھی تھی۔ عفاف جیسا مرہم شاید عادل کی بکھری زندگی کو کسی ایک مرکز پر لے آیا تھا۔ یہی تو زندگی ہے۔ وجدان نے باقاعدہ مسجد کی امامت کا فیصلہ کر لیا تھا اور اس پر امام مسجد کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں تھی۔ وہ ایک ایماندار آفیسر کے ساتھ ساتھ اللہ کے مزید قریب ہونا چاہتا تھا، اور رب نے واقعی ہی اسے چن لیا تھا، اس کے ہر دکھ کو مٹا دیا تھا۔ زالے جیسی پاک دامن اور بے پناہ محبت لٹانے والی شریک حیات سونپی تھی، محبت اور چاہت سے سجائے ایک پورا خاندان عطا کیا تھا۔ رباب کے ساتھ وہ جب تک رہا تھا اس نے اسے ہر دھوپ اور سختی سے بچایا تھا، اور اس کی اعلیٰ تربیت کر کے رباب کی آخرت بھی سنوار گیا تھا۔ رب عبداللہ سے راضی تھا، وہ بھی اپنے رب سے راضی تھا۔ یہ تو استعارے تھے، اصل نقطہ تو برائی سے اچھائی کی جانب ہجرت تھا۔ عبداللہ ایک فرد نہیں، ایک سوچ کا نام ہے، محبت اور اچھائی کا مجموعہ۔ ہم بھی تو عبداللہ بننے کی کوشش کر سکتے ہیں نا، عبداللہ کی طرح شفاف ہو سکتے ہیں۔ ہم بھی تو رباب کی طرح بن سکتے ہیں، ایک اعلیٰ انسان۔ اور ہم میں سے کتنے ہوں گے جو زالے جیسے ہوں گے؟ کیا ہم بھی اس کی طرح گناہوں سے نیکیوں کی جانب ہجرت نہیں کر سکتے؟ کتنے ہادی ہیں یہاں جو دکھ میں لپٹ کر بھی مسکراتے ہیں، ہم ہادی کیوں نہیں بن سکتے؟ اور کتنے ہی ہم میں مراد بہلول ہوں گے، کیا ہم اس کہانی کے مراد کا انجام دیکھ کر عبرت نہیں پکڑ سکتے؟
کتنے ہی عاقب، مصطفیٰ اور ریان، سمیع اور فارس جیسے ہوں گے، کیا ہم ان کے انجام دیکھ کر سدھر نہیں سکتے؟ ہم بھی تو اچھے بن سکتے ہیں نا، کیونکہ ہمارا اس دنیا میں آنے کا مقصد اللہ نے طے کر رکھا ہے۔ اللہ کے بتائے اصولوں پر چل کر بھی تو دنیا داری نبھائی جا سکتی ہے۔ پھر ہم کیوں اللہ سے اتنے دور ہیں؟ وہ اللہ ہمیں تھام لے گا، گرنے سے پہلے ہمیں سہارا دے گا۔ پھر نہ جانے کیوں ہم بہت بار اس کی رحمت سے مایوس ہو جاتے ہیں، بھول جاتے ہیں کہ وہ جو سونا رب دکھ دے رہا ہے، وہ رب تو اسے مٹانے پر بھی قادر ہے۔ یہ سچ ہے کہ ہمیں ملنے والی تکلیف صرف ہم اور اللہ ہی جانتے ہیں، وہی ہماری اصل خوشی اور اصل دکھ کو بہتر جان سکتا ہے۔ تو پھر جو مانگنا ہے اسی سے مانگو، اپنا سکون، اپنا قرار، اپنی عافیت، اپنی مضبوطی، سب اسی سے مانگو کہ اگر تم ظالے جیسے ہو تو امید رکھو ایک عبداللہ بھی آئے گا، اگر تم ہادی جیسے ہو تو اپنا حوصلہ قائم رکھو کیونکہ انعام اللہ کا وعدہ ہے، اگر تم رباب ہو تو یقین رکھو اللہ کے ہاں تمہارا بہت اونچا مقام ہوگا، اور اگر تم مراد، بہلول، عاقب، مصطفیٰ، ریان، سمیع یا فارس ہو تو خدا را پلٹ آؤ کہ اس سے پہلے تم بھی ویرانیوں کے کسی جلتے میدان پر بے یار و مددگار رہ جاؤ اور اپنی آخرت بھی تباہ کر لو۔ اللہ مجھے اور آپ سب کو کامل ہدایت کا انعام دے، شرط بس اتنی ہے کہ ہدایت کی جستجو ہونی لازمی ہے۔ آج سے ہم سب ہی عبداللہ اور ظالم بننے کی کوشش کرتے ہیں، رباب، ہادی، عادل، ہنا، ان سب کی اچھی عادتیں اپناتے ہیں، کنزہ بوا اور احمد صاحب جیسی شفقت اوڑھ لیتے ہیں، عادل، ہادی، وجدان، رفیق، اسلم، ساحر، ارسلان اور ایسے ملک کے ہر دلیر آفیسر کو سلام پیش کرتے ہیں اور اپنے اوپر ان کی ہر اچھی خوبی اوڑھ لیتے ہیں، خیلا، سعد، سمیر اور ثانی کی طرح بڑے دل والے بن جاتے ہیں۔ آئیے ہم آج سے اپنی اصلاح شروع کرتے ہیں۔ یہ ہے درگاہ عشق جس میں عشق کی بے پناہ قسمیں تھیں، کسی کو اللہ سے عشق تھا اور کسی کو اللہ کے بندوں سے۔ یہ دنیا ایک درگاہ ہی تو ہے جہاں ہر کوئی کسی نہ کسی عشق میں مبتلا ہے، کسی کو طاقت سے عشق ہے، کسی کو اپنے فرض سے، نوعیت گو الگ صحیح، پر یہ درگاہ تو بس عشاق کی ہے۔ اللہ مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا کرے۔ الحمدللہ ناول کا اختتام ہوا چاہتا ہے۔ اپنی اس ادنا رائٹر ایس مروہ مرزا کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ختم شد۔